چینل کے ناظرین، جاری ہے پروگرام نور سحر، اور اب وقت ہوا ہے نور سحر کے مہمان ہمارے ساتھ ہیں قبلہ شورا کے نگران حاجی مولانا عمران اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ حاجی صاحب مرحبا، خوش آمدید۔ آپ کی مصروفیات میں سے آپ نے وقت عطا فرمایا۔ حاجی صاحب کہاں سے شروع کریں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ مدینے سے آپ کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ الکریم۔ حاجی صاحب ماشاءاللہ دعوت اسلامی آپ سے ہے، آپ دعوت اسلامی سے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ دعوت اسلامی مجھ سے نہیں ہے، دعوت اسلامی کو چلا رہے ہیں، نگران ہیں آپ نا۔ دعوت اسلامی کسی سے نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے کرم سے کرم سے ہے ماشاءاللہ۔ حاجی صاحب آپ کی زندگی کے اگر ہم دیکھیں تو 3 ادوار بنا سکتے ہیں۔ ایک بالکل ماڈرن دور، بالکل ماڈرن دور، اور پھر وہ دور کہ آپ ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں آ گئے، آپ کو دامن اتار مل گیا الحمدللہ۔ 91 آئی تھنک آپ بتاتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا دور جو ہے وہ شورا کے نگران کی صورت میں، شورا بننے کی صورت، شورا بننے کی صورت، اور پھر نگران۔ بہت جلد ہی آپ ماشاءاللہ نگران بن گئے تھے نا، تو ہم تو اسی کو زیادہ فوکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ شورا میں رہنے کا فرما لیں۔ یہ 3 ادوار ہیں، تینوں میں جو پہلا وقت ہے ماڈرن دور، اور وہ ایک بالکل الگ شاید وہ لائف تھی آپ کی۔ آپ بھی بتاتے ہیں کہ ہم بھی تصویریں وغیرہ آج دیکھ رہے تھے کچھ، کہ ہمیں ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یار کمال ہے، وہ حیران تھے، وہ شاید انہوں نے فرسٹ ٹائم دیکھی کہ یہ کیا ڈیزائنر سوٹس بھی ہیں اور کیا اسٹائل ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جب جسے چاہے اپنے راہ کی طرف راغب فرما دے۔ وہ جو زمانہ تھا، پھر آپ کا بچپن اور لڑکپن کا بھی کچھ حصہ اس میں آپ کا گزرا۔ 1978 جولائی آپ کی ماشاءاللہ ولادت ہے، بدھ کا دن تھا 1970 1970 بدھ کا دن، اور اسلامی حساب سے 1390، اور جمادی الاولیٰ کی 3 تاریخ ماشاءاللہ۔ ویسے آپ کس حساب سے مناتے ہیں؟ اب گھر میں کوئی ہوتا ہے سیلیبریشن وغیرہ؟ اللہ 8 جولائی کو یا 3 جمادی الاولیٰ کو بچے تو خوشی مناتے ہی ہوں گے، ہم بھی اب اپنے تئیں تو کچھ نہ کچھ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلتا ہوگا، ہم ایک دوسرے سے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ آج الحمدللہ وہ دن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پہلے اللہ مجھے اچھی اچھی نیت عطا کر دے، آمین۔ کہ آج کا پروگرام اچھی اچھی نیت کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک رہوں۔ اور میں نے نیت کی تھی کہ براہ راست بھی آپ کو رات 1 بجے سے لے کر سحری کا وقت ختم ہونے تک 15 رمضان تک آپ کنٹینیو چل رہے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، دعا بھی ہے اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کو صحت تندرستی دے، استقامت دے، آمین۔ اور جس خوبصورتی کے ساتھ آپ پروگرام لے کر چل رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے، قبول فرما لے۔ آمین۔ جو میں اصل میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں تب سے میری سالگرہ دیکھی ہے گھر میں۔ اللہ میری اماں کو غریق رحمت فرمائے۔ میری اماں کو میری سالگرہ کا انتظار ہوتا تھا، اور ہر سال وہ پوری اس کے ساتھ مناتی تھی، یعنی کہ اہتمام ہر سال اہتمام کے ساتھ یہاں تک کہ میں دعوت اسلامی میں داخل ہوا ہوں۔ اچھا۔ ہاں، یعنی میرا لاسٹ ایئر بھی جو دعوت اسلامی سے پہلے کا تھا 1990 کی، اگر آپ برتھ ڈے سمجھیں، وہ بھی میرے دوستوں نے سب نے مل کر فیملی کے ساتھ سسپینڈ کے ساتھ منائی ہے۔ اچھا۔ کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری سالگرہ کی تیاری ہو رہی ہے۔ اچھا، تو یہ کیا سسپینس دیتے تھے، کیا کرتے تھے آپ؟ بس یہ کہ آؤ تو پتہ چلے کہ سالگرہ گھر سجا ہوا اور اس ہاں طرح؟ سب سجا ہوا ہے، اور سارا وہ تیاری ہوتی تھی۔ تو یہ سب 8 جولائی والی ہوتی تھی۔ اچھا۔ اور مجھے دعوت اسلامی میں آنے کے بعد یہ ذہن بنا کہ یار یہ 8 جولائی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا۔ امیل سنت سے جب ہم نے باتیں سنی تو ذہن بنا یار یہ ہم جب سارے کام اسلامی تاریخ کے حساب سے کرتے ہیں جی، تو اپنی شادی کی تاریخ بھی یاد ہونی چاہیے اسلامی، اور بچوں کی اسلامی تاریخ بھی یاد ہونی چاہیے، اور اپنی بھی اسلامی تاریخ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ جب دعوت اس کی دے رہے ہیں ہم سب کو، اگرچہ انگلش تاریخ میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مطلب کوئی شرعی کوئی کا بات نہیں ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں کی بہت ساری بنیادی چیزیں رمضان خود اسلامی تاریخ کے ساتھ ہم چلا رہے ہیں، ایسا ہی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے معلومات حاصل کی، معلومات اس سے حاصل کرنے کی کوشش کی جو آپ کے موبائل میں جو ہوتا ہے نا کہ بھائی 8 جولائی 1970 پر جائیں تو اسلامی تاریخ کو کنورٹ کرتا ہے وہ اس کو۔ اس میں 4 تاریخ آ رہی تھی، آپ نے بتایا 3۔ ہاں۔ اچھا، مجھے یہ تھا یا کوئی چاند کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ بعض اوقات کریکٹ نہیں کرتا، اور مجھے پرفیکٹ تاریخ نکالنی تھی اپنی، کہ میں کسی کو بولوں تو میرا بولنا غلط نہ ہو جائے۔ اچھا۔
تو میں نے کسی اسلامی کو کہا کہ یار 8 جولائی 1970 کا اخبار نکالو، اچھا کیونکہ اخبار جو ہے نا وہ وہی تاریخ دیتا ہے عمومی طور پر. ماشاء اللہ. تو مجھے ایک سندھی اخبار ملا، ایک اسلامی بھائی نے 1970 کا 1970 کا سندھی اخبار کے مجھے فوٹو کھینچ کے بھیجی، اور اس میں لکھا تھا 3 جماعت الاولیٰ 1390. تب مجھے تو میں نے کہا یار اب یہ اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، اب اس سے زیادہ میں کنفرمیشن کے لیے اور ڈرل کر نہیں سکتا تھا. یہ سارے کرتے ہیں، اپنی تاریخ دیکھتے ہیں، لیکن اس طرح سے فرسٹ ٹائم میں سن رہا ہوں کہ کسی نے یوں چاند کا نکالا ہو. چاند کا تو ابھی بھی دیکھے نا تو یہ آئیڈیا کہاں سے آتے ہیں آپ کو؟ آئیڈیا کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے پابند بھی کیا ہوا ہے کہ جزاک اللہ خیر. آپ کی پابندی کی یادی کو لاکھوں سلام. ماشاء اللہ. وہ جو دور تھا اس میں مزید سالگرہ کے علاوہ آپ کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں؟ آپ کیا کرتے تھے؟ کوئی جاب وغیرہ کرتے تھے، کوئی کام کا مسئلہ یا یہ کھیل کود اور اس طرح؟ عرض کرتا ہوں، شروع میں تو والد صاحب وغیرہ کے پاس کوئی اتنا خاص سرمایہ، والد صاحب جاب کرتے تھے جی جی. تو، لیکن میرا بھی وہ بچپن ہی تھا. لیکن جیسے جیسے تھوڑا سا جب میں نے ہوش سنبھالے، کہہ سکتے اگر جوانی یا نوجوانی کی عمر جب آئی تو والد صاحب اپنا بزنس اسٹیبلش کر چکے تھے. تو اب والد صاحب کے ساتھ چونکہ بزنس تھا، آمدنی تھی، تو وہ کمانے کی یا کھانے پینے کی یا اس کی فکریں تھی نہیں. ماحول نہیں تھا، اور جو گیدرنگ تھی وہ اسکول یا کالج کی گیدرنگ تھی. وہ ٹائم اسکول کالج کا تھا زیادہ تر. تو پھر اس میں پھر صرف کھیل، اسپورٹس اور فیشن. کھیل مطلب اسپورٹس اور فیشن، کھانا پینا، ہوٹلنگ وغیرہ. جو اس وقت جو نوجوانوں کا جو کلچر ہے وہ سمجھے کہ وہ آج سے آپ اتنے سال پہلے چلے جائیں، 88 یا تقریباً 55 ایئرز بیفور آپ اس طرح چلے جائیں. تو اگر آپ مطلب اگر یہ جیسے جمادی الاولیٰ 3 ہوگی جب بھی، تو اگر زندہ رہے گئے تو 56 سال کے ہو جائیں گے. 56 میں اس سے بھی چلتا ہوں کیونکہ یہ انسان کو موت زیادہ یاد دلاتی ہے. جی جی. میں نے تھوڑا سا آگے میں نے اسلام بھائی کو کہا ہوا ہے کہ یار وہ تاریخ لو جو تمہیں موت یاد دلائے. تو اس میں آپ کو موت کا تصور زیادہ ہے کہ میں اب زیادہ موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں. ایک ایج وائز جو جنرل ڈسکشن ہوتی ہے، وہ سارا جو ماحول تھا وہ اسی طرح کا تھا. اچھا پھر گھر میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی، کھاؤ اپنی مرضی کا، پہنو اپنی مرضی کا، جہاں جانا اپنی مرضی کا. تو ایک بڑا آزاد ماحول میں میری پرورش ہوئی ہے، کہیں روک ٹوک کا ماحول نہیں تھا. تو لیکن یہ گھر میں ہمارا جو ماحول تھا نا، یہ اس طرح کا مذہبی نہیں تھا جیسے آج الحمدللہ ہمارا گھر کا ماحول مذہبی ہے. لیکن میری اماں کا ایک ذہن ہوتا تھا، جنہوں نے مجھے پالا پوسا. 1.5 سال کی عمر میں میری اماں نے مجھے گود لے لیا تھا، میری خالہ نے، صحیح، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی. اچھا. تو میں 1.5 سال کا تھا جو مجھے بتاتے تو میری اماں مجھے گود لے چکی تھی. تب وہ جو جس گھر میں میری پرورش ہوئی ہے نا، وہ نیاز والا، نماز والا، اور اہل بیت کا تذکرہ ہو تو محرم کی کیسٹیں شروع ہو جائیں تو بی بی فاطمہ تو وہ 21ویں، تو یہ 70ویں ہمارے اس وقت بھی ہر ماہ کی 70ویں منائی جاتی تھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر. اور یہ اصحاب یہ تو سب اب ہمیں پتہ چلا نا. اس وقت تو اماں کے نکل جاتی تھی 70ویں ہیں آج، یہ تو ہم کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ کیا ہوتی ہے، بس ڈیٹ پہ چلتے تھے. لیکن یہ گھر میں یہ ماحول تھا، نظر نیاز کا ماحول، نظر نیاز کا ماحول تھا، اور اس طرح ختم درود کا ماحول تھا. تو اس ماحول میں لیکن ایسا جس کو آپ دینی ماحول کہتے ہیں تو فیشن اور پھر گیدرنگ اور ساری اسی طرح کی چیزیں تھیں جو ہمارے اسلام میں عموماً وہ دیکھتے رہتے ہیں میرے تعلق سے. تو یہ تھا، تو اسی ماحول میں ہی دعوت اسلامی وہ جو ایرا تھا وہ 1970s 80s، اس میں نارملی تو ہم سنتے ہیں بڑی وہ قید و بند ہوتی تھی، والدین کو اتنا آزادی مجھے نہیں تھا. تو آج کل دے دیتے ہیں لیکن اس وقت تو نہیں مجھے ملتی نہیں تھی. تھا. آپ کو نہیں تھا، آپ کو اس دور میں بھی یہ سب بالکل کھلی چھوٹ دی. فریڈم تھا. میری زندگی میں یہ کئیوں کو نہیں پتا، میری زندگی میں ایک ایریا یعنی ایک ایسا دور آیا تھا کہ میں مذہبی ہو چکا تھا. اور یہ آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ 15 یا 16 سال کی عمر ہوگی، بٹوین 15 اور 17 ایئر. دعوت اسلامی سے پہلے یعنی اب میری 15-17 سال کی عمر کا مطلب ہوتا نہیں 21 سال بنتی ہے نا. یہ سمجھے کہ 70 میں میری پیدائش ہے تو یہ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں میری عمر جب 15-17 سال کے اندر کی تھی تو یہ ہو گئے آپ کے 85 86 87 آلموسٹ، یا 87 88 کی 86 87 کی بات کریں
تو اس وقت میں مسالن میں رہتا تھا جی اولڈ سٹی ایریا میں. تو وہاں ایک نوجوان تھے, انہوں نے وہاں پر کوئی ایسا ماحول بنایا ہوا تھا, پوری داڑھی تھی, اور مجھے یاد ہے اس وقت اس عمر میں یہ مجھے شہید مسجد لے کے جاتے تھے. مطلب وہ تھے عاشق رسول. ماشاء اللہ. اور اب امیر سے مرید تھے نہیں تھے یہ مجھے نہیں پتا, اس وقت تو مجھے اتنا سمجھ ہی نہیں تھا نا پیری میں. لیکن میں کیا گلے میں رومال, سب وائٹ رومال, سر پر وائٹ رومال باندھ لوں, اور یوں شلوار اونچی ہو گئی تھی. تو یہ ایریا, یہ وقت میں نے گزارا تھا, یہ اس وقت کا وقت ہے. تو یہ 3-4 لڑکے ہوتے تھے تو یہ کرتے تھے. ہمارے اولڈ سٹی ایریا میں کھتری مسجد ہے, کھتری مسجد میں جا کے پہلی صف میں نماز پڑھنا شروع کر دی تھی. یعنی میں بالکل اس طرف تھا, مگر یہ بہت کم عرصہ رہا. یہ پھر واپس ادھر دوسری طرف بہت کم عرصہ رہا, وہی 2-4 لوگ ہی تھے. اور پھر پھر گیدرنگ میری پھر اسی طرح مجھے لے کے چلی گئی. تو میں بہت جلدی کنورٹ ہو گیا دوسری طرف. اس کے بعد پھر زیادہ ایکسٹریم کنورٹ ہوا, یہ ہوا. ماشاء اللہ. دعوت اسلامی سے پہلے آپ کے گھر کے ماحول کا آپ نے بتایا, بہت زیادہ فریڈم, اور آپ کے بچوں کی جو آپ نے تربیت کی اور آپ نے جو گھر کا ماحول بنانے کی کوشش فرمائی ہوگی, میں نے وہ کچھ ایسے لیٹرز بھی پڑھے آپ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے, جس میں آپ نے اپنے 12-13 سال کے بچوں کو کہیں دوسرے شہروں سے یا کبھی اس کے علاوہ بھی کچھ نصیحتیں کی ہیں, کچھ باتیں لکھی ہیں. بڑا, اب انہوں نے مجھے اجازت دی تو میں نے پڑھا, اور میں حیران تھا کہ یار شاید ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کبھی کوئی پڑھے گا یہ, لیکن اس میں بہت اچھی باتیں تھیں کہ ایک والد کو اپنے بچوں سے کیا بات کرنی چاہیے. بڑا پیارا میٹھا انداز, بیٹا یوں بیٹا یوں, اور دین کی باتیں تھی ساری. تو میں نوٹ کر رہا تھا کہ آپ کو یہ سب ماحول نہیں ملا, تو اس کی وجہ سے آپ اپنے بچوں کو زیادہ اس کی کوشش فرماتے رہے. اپنے ان بچوں کی اس ایج میں 12 سے جو ٹین ایج ہوتی ہے اسپیشلی, وہ بڑی اہم ہوتی ہے. آپ کو تو وہ ماحول نہیں ملا, آپ اسی وجہ سے کئی آپ کہہ رہے ہیں میں بہت ماڈرنزم کی طرف چلا گیا تھا, لیکن آپ نے اپنے بچوں کو بڑا کوشش کی کہ میں ان کی تربیت اچھی کروں, اور آپ کے اس حوالے سے کاوشیں بھی ہوتی رہی. یہی وجہ تھی یا ویسے ہی دینی ماحول کی وجہ سے؟ اس کے میں آپ کو جو, اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں, جو میری سوچ کی تبدیلی کی اگر کوئی وجہ بنی ہوگی, جی وہ بنی ہوگی جب میری جب رہائش تبدیل ہوئی, تو آئی تھنک 99 کے وقت ہوگا. میں امجدیہ میں ہی پڑھ رہا تھا اس دنوں, جی, اور میں نے اپنی رہائش تبدیل کی تھی. یہ 98 اور 99 کے درمیان کی شاید بات ہے. ڈیفینس چلے گئے, ڈیفینس ویو کی طرف میں گیا تھا. تو پہلے میرا گھر یہاں تھا گلزار حبیب مسجد کے سامنے یاسین اسکوائر میں. وہیں سے پھر میں کاروبار, پھر اپنا کاروبار میرا اسٹیبلش ہوتا گیا, اور میں وہاں چلا گیا. تو میں نے وہاں گھر لیا. وہاں جب گھر لیا تو 25 صفر کو, اب مجھے اس کی اسلامی یہ سال یاد نہیں ہے, 25 صفر کو اس گھر کا سمجھے کہ میں نے آغاز کیا, اور 25 صفر کو امیر سنت تشریف لائے تھے ماشاء اللہ. گھر پر. اور اس کے بعد امیر سنت کا جیسے خود کئی چند دفعہ فرما چکے ہیں مدنی مذاکرے میں کہ میں عمران کے یہاں میرا جانا تھا, رہنا تھا. حاجی اشفاق میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یعنی کہ آپ میرے دور کی بات کرتے ہیں نا, میرا ایک دور یہ ہے, وہ ہے امیر علیہ سنت کا قرب. جی, یعنی اس وقت تک یہ تھا کہ امیر سنت کے ساتھ ملنا, رابطہ کمیٹی اس وقت مشہور تھی, جی, جی, اس کے ساتھ ہم دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے تھے. لیکن وہ امیر سنت ملنا جلنا تھا. وقت پر گئے اور ملاقات کی, اور کوئی تنظیم شورا بھی نہیں بنی تھی. شورا نہیں بنی تھی. لیکن امیر سنت نے شروع سے ایک شفقت بھرا ماحول اور ایک ایسا عطا کیا ہوا تھا. تو جب امیر سنت گھر تشریف لا گئے, جیسے باپا یہ گھر کی نومیاں صاحب میں نے مکان لیا وغیرہ, تو شفقت سے فرمانے لگے تو میرا روم کون سا ہے؟ تو میں کہا یہ آپ کا ہے. اوپر سارا وہ ٹیرس تھا ہمارا, پورا پینٹ ہاؤس تھا اوپر کا سارا, یوں سمجھے آپ. تو پھر امیر سنت کا آنا, جیسے امیر سنت ہمارے گھر تشریف لائے نا حاجی اشفاق, تو سمجھے کہ زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی, سوچ میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی. گھر میں آنے سے اب اصل میں امیر سنت آئے رہے, اب اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, بات چیت ہونی ہے. میرے گھر میں جو ڈیکوریشن پیس ہوتے تھے, کیونکہ میں ماحول میں تھا لیکن تھا, جی جی, آیا تو میں اسی ماحول میں تھا نا. جی جی, تو اب میرے گھر میں اس پر امیر سنت اصلاح فرمائے, میرے بچوں کے تعلق سے اصلاح فرمائی. تو یہ سارے جو پروسیجر ہوتے رہے نا گھر کے تعلق سے, جیسے سمجھے کہ آپ دادا بولو کہ میرے نانا بولو کہ میرا سب کچھ بولو, وہ گھر آ گئے. تو اب انہوں نے باقاعدہ یوں سمجھیے کہ جیسے کہ ایک ٹاسک نہیں ہوتا کہ ان کے بدلنا ہے,
वाह, تو ایک پورا جیسے کہ وہ تھا، یوں ہوتا رہا تو اب اس میں ہی میں شورا بنی. شورا بنی اور شورا بننے کے بعد پھر یہ کہ یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. تو اب اس میں جو سفر شروع ہوئے نا، اور اب میرے سے بتا دو وہاں کئی سوچوں میں تبدیلی آئی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جی جی جب میرے سفر ہوتے تھے تو میرے بچے میرے سفر کے دوران ہی بڑے ہو گئے، کیونکہ 2000 میں شورا بنی، 25 سال پورے ہونے والے سمجھے شورا کو، اللہ نے چاہا تو. اچھا تو اب جو شورا بنی تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی سفر شروع ہو گئے. سندھ کابینہ بنی تھی، کراچی کابینہ بنی تھی، پنجاب کی عبوری انتظامی کابینہ بنی تھی. تو یہ پورے سفر شروع ہو گیا. اب مسلسل سفر ہو رہے ہیں، باپا امیر سن کے ساتھ بھی سفر ہو رہے ہیں. تو وہ سفر ہی سفر تھے زیادہ تر. کاروبار بھی اللہ پاک نے ایسا کاروبار دیا تھا الحمدللہ کہ سفر میں میرا کاروبار ڈسٹرب نہیں ہوا، بلکہ کاروبار نے مجھے میرے سفر میں تقویت دے دی. الحمدللہ. جب آپ کا یہ سارا نظام، معاشی نظام آپ کا اللہ مستحکم کر دے نا، جی تو پھر آپ کے لیے پرابلم کم ہوتا ہے. تو اسی میں مجھے لگتا ہے یہ لیٹرز بھی کہ لکھے وہ پھر وہ سوچ امیر سنت کی توجہ سے، تعلیم سے، تربیت سے، اور وہ آپ کی تمام گفتگو کے ساتھ، تو پھر وہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ لیٹرز ایسے ہیں کہ ہم مدنی چینل کے ناظرین کو ہم دکھانا چاہیں تو وہ الفاظ اور وہ کاغذ وغیرہ بھی ایسے اتنے سالوں پرانے ہیں کہ سہولت ہوتی تو ہم پیش کرتے. نہیں، تبھی اچھا شاید یہ بڑی مزے کی تحریر تھی. میں نے تو پڑھتے پڑھتے میں کھو گیا تھا ماشاء اللہ. ایسا ویسے اگر آپ سوچتے ہیں دعوت اسلامی نہیں ملتی تو کہاں ہوتے آپ؟ کون سی فیلڈ میں ہوتے؟ کس فیلڈ میں ہوتا، کس فیلڈ میں ہوتے آپ؟ کیسے کہوں کس فیلڈ میں ہوتا؟ جو ہونا تھا وہی اس ہوا ہے. وقت کوئی پلان تھا کہ میں نے سنگر بننا ہے یا آرٹسٹ بننا ہے یا فلموں میں آنا ہے یا معاذ اللہ کوئی ایسا اس طرح کچھ کے نہیں اس طرح کا بھی وہ نہیں تھا؟ بس کھیل کود، بزنس کرنا ہے بس. کھیل نہیں، بزنس میں نہیں تھا. اچھا ہاں، بزنس میں اسپورٹس تھا بس میری اسپورٹس. زندگی. اچھا مارشل آرٹ اور اسپورٹس، مارشل آرٹ اسپورٹس. مارشل آرٹس بھی کرتے تھے؟ میں اسی دنیا میں تھا، لیکن میں کچھ یہ بننا چاہتا ہوں، وہ بننا چاہتا ہوں، ایسا کبھی پلان دماغ نہیں میں آیا کوئی نہیں تھا. ایسے خالی بات کرنا کہ میں یوں نہیں یوں ہو جاتا تھا، کیا کہ کچھ ہو جاتا. اس بندے میں کچھ ہو تو کچھ ہونے کی سوچے گا نا. اب جس میں تھا ہی کچھ نہیں تو وہ کیا سوچے گا کہ میں کیا بنتا. ایسی آوار کی سوچ تھی. تو روزوں وغیرہ کے معاملات رمضان شریف میں یہ گھر میں یہ پرفیکٹ ہوتے ہوتے تھے، تھے؟ یہ ہوتے تھے. الحمدللہ. روزے ہمارے گھر میں. آپ کی حقیقی والدہ ان کا کیا معاملات تھے کہ آپ 1.5 سال کی عمر میں ہی انہوں نے لے لیا گود؟ تو امی جان سے بھی ملنا جلنا رہتا میں تھا؟ ہفتے میں ایک دن میرے امی ابو کے گھر پہ رکنے جاتا تھا. اچھا، لوگ خالہ کے گھر رکنے جاتے ہیں، اب اپنے گھر رکنے جاتے ہیں. میں ہفتے میں ایک دن، یعنی جمعرات و جمعہ میں اپنے امی ابو کے ساتھ گزارتا تھا. اچھا جمعرات میں جاتا، رات کو وہیں سوتے تھے، پھر جمعے کو ابو کے ساتھ نماز کے لیے جاتے تھے. اور پھر مطلب جمعرات جمعہ میرا ابو کے ساتھ ہوتا، یعنی یوں سمجھو کہ ہفتے میں ایک دن پھر امی ابو کے ساتھ تھا. بقیہ خالہ کے پاس ہی، پھر وہی اماں کے روٹین پاس. ہوتی. لیکن وہ آفس پہ بھی جانا تو ہوتا تھا نا والد صاحب کے اچھا، ساتھ. اچھا، اس دوران رکنے کے لیے ہفتے میں ایک دن جاتا تھا، جی جی باقی آنا جانا تو رہتا تھا نا امی ابو کے پاس. ماشاء اللہ. یہ سب جن لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے دعوت اسلامی کے اوائل میں اور 91 کے بعد، وہ بتاتے ہیں آئی وٹنسز کہ یار ان میں جو ہے نا پیر صاحب کی محبت بہت تھی، آج بھی ہے ماشاء اللہ. اور امیر علیہ سنت سے ایک آپ کا والہانہ انداز جس میں اللہ نے اور برکت ترقی عطا فرمائی اور عطا فرمائے. تو یہ اچھا، یہ کیسے آپ کو ملا؟ آپ نے کیا چیز پڑھی تھی ایسی کوئی چیز، یا خود کے مطلب وہ پیالہ جس کی وہ آپ بھی بتاتے رہتے ہیں، وہ پیالے کے لیے آپ نے داڑھی شریف کی غالباً نیت کی تھی جو امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا تھا. تو یہ پیالہ کوئی پانے کے لیے وہ محبت کے جذبات ہی ہوتے نا، ورنہ کسی کا پیالہ کیوں لینا ہے؟ ٹھیک ہے ہمارے بڑے ہیں، امام صاحب ہیں یا پیر صاحب لیڈر ہیں، لیکن وہ اتنی محبت کے جذبات، اور پھر اس وقت میں کہ ابھی ماحول میں آئے تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے، کیسے آپ نے کو مطالعے کیے تھے اتنے کہ وہ شیخ کامل سے لگاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ خود کہیں کھینچتے ہیں، کوئی آپ کو کھینچتا ہے؟ دونوں چیزیں کسی نے شاید. توجہ میں لیا ہے تو وہ ہے نا، کسی نے کھینچا ہے. اور جو صاحب کہہ رہے نا، اللہ مجھے ویسا کرے. پہلے تو یہ ہے اللہ کرے کہ میں ایسا بن جاؤں جیسا میرے بارے میں اسلام بھائی حسن ظن رکھتے ہیں. مجھے بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں. یہ پیالے والا واقعہ تو سچا ہے نا کہ وہ تو بات سچا ہے، لیکن مطلب امیر علیہ سنت کے پیالے کو لینے کے لیے ایک ماڈرن شخص نے داڑھی رکھ لی جس کو حاجی اشفاق سبع سنابل شریف میں ایک بزرگ علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ہم مطلب کہ کوئی ایسا میں مرید ملتا جس کی کھال ادھیر کر اس پہ بھوسا بھر کر ہم لگا دیتے اور پھر بتا دیں کہ مرید کیسا ہوتا ہے. اوہو ٹھیک ہے. ایک مرید کو پیر صاحب نے پھاوڑا دیا تھا اور اس کے ساتھ ایک عجیب سا ایک لوہے کا ٹکڑا لگا ہوا تھا. وہ
سالہ سال سے پھاوڑے سے کام کرتا اللہ، لیکن کبھی پیر صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ حضور یہ الگ سے چیز کیوں تھی، نکال دو، بولا پیر صاحب نے دیا ہے تو صحیح دیا ہوگا، کوئی حکمت ہوگی. کوئی حکمت ہوگی. اچھا اب کیا دیکھیں، آپ بھی ماشاءاللہ مرید ہیں اور اللہ کا شکر اہل علم ہے. کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایسے مرید بنے؟ اب تک ہم نہیں بنے، میں تو نہیں بنا کم از کم. ٹھیک ہے، تو اصل میں نا ہمارے پیری مریدی کا لیول بھی نا نیچے آ گیا ہے کہ اب یہ نا یہ کامل ہوگا. جیسے ہمارے عمل میں کمی آئی ہے نا، ایسے یہ طریقت و مریدی والے معاملے میں بھی ہماری کمی آئی ہے کہ ہم بہت نیچے آ کر سمجھتے کہ یہ کامل ہے. حالانکہ کامل کے واقعات آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، میں نے پڑھے ہیں، اور ہم بیان کرتے ہیں، اور باقاعدہ وہ آداب مرشد کامل پوری 3-5 حصوں پر پوری کتاب ہے. جی جی. وہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مرید کامل ہوتا کیسا ہے. تو یہ ہے کہ بس اللہ پاک نے یہ کرم کیا ہے کہ پیر صاحب نے نا امیر سنت نے گویا کہ سب کو ہی اپنی توجہ میں رکھا ہوا ہے. کوئی ایسا آپ بتا دے جو کہے کہ یار مجھ سے زیادہ محبت نہیں کرتا. اب جب آپ کو میں سے زیادہ وہ نہیں لگتا یار اسی اپنا ہی یار، الحمدللہ. تو یہ امیر سنت کا انداز ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اللہ کرے کہ ہم کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ماشاءاللہ. اور مجھے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو، حاجی اشفاق، اللہ پاک کا یہ کرم ہے کہ ہم سے لوگ اچھا گمان رکھتے تو ہیں، ورنہ لوگ تو اچھا گمان بھی نہیں رکھ پاتے کسی سے. جی جی. تو جو اچھا گمان ہم سے رکھ رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کریں ہمیں ان کے گمان سے بھی اللہ پاک اچھا کر دے، آمین آمین اور ہم اچھے بن جائیں. آمین. ایسا ماشاءاللہ آپ دعوت اسلامی میں آنے کے بعد مختلف ذمہ داریوں پر ہوتے ہوئے، مختلف کاموں کو کرتے ہوئے ایک نگران شورا ہیں آج، اور آپ کے ماتحت لاکھوں ذمہ داران ہیں. ایسی کیا خوبیاں ہونی چاہیے کسی نگران میں، کسی قائد میں، کہ جو بہترین انداز میں اپنے ماتحتوں کو چلا سکے؟ کئی لوگ اس میدان میں کامیاب نہیں ہو پاتے، یا ان کی ناکامیاں نظر آتی ہیں، یا وہ سیٹ پہ بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو زبردستی ہوتے ہیں، کام کے اہل نہیں نظر آ رہے ہوتے. حاجی اشفاق، میری زندگی کا ایک اور فیس ہے جہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے واقعی سیکھا ہے. اور وہ فیس تھا جب حالات کی وجہ سے امیر سنت نے ٹریولنگ پر ہمیں منع کر دیا کہ اب ہم ٹریولنگ نہیں کریں گے، بڑے بڑے اجتماعات نہیں کریں گے، اور سیکیورٹی کا ایک حصار آ چکا تھا. اس وقت فیضان مدینہ میں امیر سنت ہوتے تھے، اور میں بھی چند دن امیر سنت اور ہم فیضان مدینہ میں، میرا کہیں آنا جانا تھا نہیں. جی. آؤٹ آف کنٹری بھی سفر اس وقت کم ہوتے تھے، اور کراچی میں سفر نہیں ہوتا، کراچی کے باہر کا تو تصور ہی نہیں تھا. میں مدینہ کے ناظرین کو بھی یہ بتاتا چلو، وہ وقت تھا نا، میں 2-4-6 دن 4 دن تک میں فیضان مدینہ میں ایک کمرے میں ہوتا تھا، امیر سنت دوسرے کمرے میں ہوتے تھے. اچھا. اور ہم فیضان مدینہ میں ہوتے تھے، آنا جانا ہم نہیں کرتے تھے. میں تو کبھی کبھی یوں آگے پیچھے ہو جاتا تھا، پھر بلا لیتے تھے. اچھا. وہی نا، آپ کا دھیان رکھتے تھے وہ. بس یہ ابھی تک تو رکھ ہی رہے ہیں. اللہ بس دنیا میں بھی رکھے اور یہ نعمت دے، اور قبر و آخرت میں بھی میرا دھیان رکھے، بے شک. اور آمین. مجھے جنت دلا دے اپنے حبیب کے صدقے میں، پیارے آقا کے صدقے میں. تو حاجی اشفاق، وہ جو وقت تھا نا، کھانا پینا، امیر سنت کے روزے، سحری افطاری، امیر سنت کے مشورے، آپ کے ساتھ تقریباً آپ کے ساتھ کم و بیش ٹائم گزرتا تھا. تو اس وقت مجھے وہ کچھ تنظیم یا کام کرنے کا جو ایک انداز، ایک قیادت، ایک لیڈرشپ کیسی ہوتی ہے، جی. وہ کافی چیزیں سمجھنے کا موقع ملا. جو آج جتنی چیزیں لکھی جاتی ہیں نا، وہ سمجھے کوئی ادھر آ جائے نا امیر سنت کے ساتھ، امیر سنت کی صرف کتاب، امیر علیہ سنت پر اگر کوئی کتاب لکھی جائیں گی تو ایک ایسی کتاب ہوگی جس میں صرف قیادت کی خوبیاں ہوں گی، اور اس میں ہر جگہ پر امیر سنت کا نام نظر آئے گا. واہ. مجھے لکھنا نہیں آتا، ورنہ میں لکھ چکا ہوتا. لکھنا جو ہے نا، ہر ایک کا ایک اپنا صلاحیت ہوتی ہے. مجھے بھی لکھنے چاہیے. ویسے مجھے لکھنا وہ فن نہیں ہے، لکل فن رجال. آپ کا آرٹیکل تو آتا ہے نا ماہنامہ فیضان مدینہ میں، میرا لکھا ہوا نہیں آتا، وہ لکھا ہوا ہے نیچے کے بیان کا وہ اقتباس لے لیتے ہیں، اور وہ میرے کو ایسے کہاں لکھنا ایسا ہی کچھ اقتباس والا ہی کچھ. اللہ توفیق دے. بہت اچھی کتاب ہو جائے گی. اب ہے یہ کہ اس وقت جو تھا نا وہ، اچھا اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. اس کے پہلے مقدمہ ضروری تھا. سب سے پہلا آپ کا اخلاص اور آپ کا جذبہ ہونا ضروری ہے. یعنی آپ کا ٹارگٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہو. امیر سنت ایک دفعہ بیان کی تیاری کر رہے تھے، اور مجھے فرمایا عمران داڑھی رکھائی ہوں. اچھا. یعنی آج ہم داڑیاں رکھواتے ہیں. گول سیٹ کر کے جانا. گول سیٹ کر کے آپ نے بیان تیار کیا کہ میں چاہتا کیا ہوں، آج میں بیان میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں. یعنی کہ یوں سمجھیے کہ اگر آپ ایک لوہار کے ہاتھ میں لوہا دے دیں تو اس کو یہ تو پتہ ہے نا کہ مجھے اس کو بنانا کیا ہے. صحیح.
پھر اس کو گرم کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا. اب اس کو جو شکل دینی ہے نا, اس کو موڑنا کب ہے, اور اس کو کیا شکل دینی ہے, اس کو زگ زگ چاہیے, اس کو کیا بنانا ہے, گول بنانا ہے, چورس بنانا ہے, کیا بنانا ہے, اس سے پہلے لوہار کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے اس لوہے کو پہلے گرم کرنا ہے, نرم کرنا ہے, اور اس کو موڑنا کہاں ہے. یہ مبلغ کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو قیادت جو ہوتی ہے نا, اس کا ٹارگٹ کلیئر ہوتا ہے, اس کا گول کلیئر ہوتا ہے. اگر وہ راستے میں خود بدلتا رہے گا تو قوم کا کیا حال ہوگا. تو امیر سنت کا ہدف بالکل کلیئر کہ مجھے اس قوم کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لانا ہے اور اصلاحی امت پر لانا ہے, عقائد اور اعمال اور نظریات کی درستی والا کام کرنا ہے. اور یہ چیزیں ہیں کلیئر تھے. اب اس میں ایک تو کلیئر ہونا ضروری ہے, پھر علم ہونا ضروری ہے. اور چند چیزیں میں اس میں ایڈ کرتا ہوں. حاجی اشفاق, کئی اسلامی بھائی ہیں جو ٹیلنٹڈ ہیں اور یہ کر سکتے ہیں کچھ, نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ برداشت نہیں ہے. کس چیز کی؟ کچھ آپ کے ساتھ ایسا رویہ کوئی ہو جائے تو آپ کو غصہ آ جائے گا. غصے والا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. اچھا. ہاں, اس کو پیشن چاہیے, اس کے اندر بردباری ہونی بہت ضروری ہے. پھر آپ کو نرمی اختیار کرنی ہے, نرمی نہیں ہوتی. بعض اوقات ایسا کہتے ہیں کہ آپ اپنے, یہ آپ جملہ سمجھ جائیں گے, آپ ناراضگی کے اختیارات تفویض کر دیتے ہیں. کہ اگر آپ ناراض ہو جائیں گے, جیسے باپ اگر ناراض ہو جائے تو پھر اولاد کا کیا بنے گا. باپ سمجھا سکتا ہے, ناراض ہو کے منہ چڑھا کے بیٹھ نہیں جائے گا. صحیح ہے. تو یہ جو قیادت ہوتی ہے نا, یہ منہ چڑھا کے بیٹھ نہیں جاتی, یہ ناراض ہو کے نہیں بیٹھ جاتی. پھر اب میری تنظیم ہے, اور تو ہماری تنظیم دعوت اسلامی, آپ سے میری انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پا رہی, مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ اب دعوت اسلامی کے لیے امپورٹنٹ ہے. اب میری غرض یہ کہ میں آپ سے انڈرسٹینڈنگ کروں. اچھا. کیونکہ مجھے ذمہ داری دعوت اسلامی کے کام کے لیے ملی ہے, نہ کہ میں اپنے لیے آپ سے کچھ مطلب چاہتا ہوں. واہ واہ. جب آپ دعوت اسلامی کے لیے نفع بخش ہیں تو پھر میں اپنی نفس, اپنی ذات, اپنے مزاج کے ساتھ کیوں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں. واہ واہ. مجھے آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے, نہ کہ آپ کو میرے ساتھ کرنی ہے. اچھا. کیونکہ آپ تنظیم کے لیے بینیفیشل ہیں, اور تنظیم بغیر کارکنوں کے نہیں چلتی, ورکرز چاہیے ہوتے ہیں. جی جی. اور ہر ورکرز کا مزاج الگ ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ قیادت کو تمام مزاج کے ساتھ مل کر چلنا پڑتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ تمام مزاج والے, الگ الگ مزاج والے لوگ اپنی اس قیادت کے مزاج میں ڈھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور کئی اس معاملے میں فیل ہو گئے کہ وہ ان کا بولنے کا انداز, ڈانٹنا, جھارنا, تھوڑا ڈکٹیٹر والا انداز ہوگا, پھر میں والا تھوڑا انداز ہوگا. تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا, کبھی بھی مشاورت نہیں ہوگی. اور پھر ماشاء اللہ, فبما رحمت من اللہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم. تو اللہ پاک کی کیسی خاص رحمت ہوئی آپ پر کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. آگے کیا ہے, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ اگر آپ ان کے لیے سخت ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, یہ آپ سے دور ہو جاتے, آپ سے منتشر ہو جاتے, آپ سے ہٹ جاتے. آگے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ تو لَهُمْ, آپ ان سے درگزر سے کام لیں اور ان کے لیے استغفار کریں, ان کے لیے دعا کریں, اور ان کے لیے سفارش, مطلب ان کے لیے استغفار کریں, استغفار کریں. اور وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, ان کاموں میں ان سے مشورہ کریں. مشورہ کریں. ٹھیک ہے, یہ آئی پوری ڈیٹیل. نرم ہونا, جی, اگر سخت ہوئے تو دور ہو جائیں گے. کن کے لیے کہا جا رہا ہے, نبی کریم اور کس وقت کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ احد کا واقعہ تھا. یہ احد غزوہ احد پر یہ آیت کریمہ کا شان نزول ہے, مگر اس کا جو معنی اور مطلب یہ عموم پر ہے. ظاہر, رائٹ. تو آپ کو نرم ہونا ہے, اگر سخت ہوئے تو آپ کے قریب کوئی رہے گا نہیں. اور پھر آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچے گی تو آپ ان سے درگزر سے کام لیں اور ان کے لیے استغفار کرتے رہیں, اور پھر کاموں میں ان سے مشورہ کریں. کس کو مشورے کا کہا جا رہا ہے؟ جس سے مشورے کی حاجت نہیں ہے. واہ واہ, بے شک. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث ہے, اللہ اور اس کا رسول مشورے سے مستغنی ہے. واہ. ٹھیک ہے, وشاورہم فی الامر, یہ ہو گیا. پھر کیا ہے, اب دیکھیں آگے بہت زبردست میسج ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ, جب آپ مشورہ کر لیا, فَإِذَا عَزَمْتَ, جب آپ کسی کام پر عزم کر لیں, مشورہ ہوا, اب عزم کر چکے, اب یہ کر رہے ہیں, طے ہو گیا, فائنل. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اب اپنے رب پر بھروسہ کرو. واہ. اور اس کا نتیجہ کیا ہے,
ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہو گیا. تو قائد کو ایسا ان خوبیوں کا جامع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے کمزور سے کمزور کے پاس تشریف لے جاتے اور کس طرح آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی فرماتے، حسن سلوک فرماتے، اپنے گھر کے کاموں کو، معاملات کو کیسے دیکھا کرتے، جس سے زندگی میں اگر کوئی قیادت والی پوزیشن پر بھی آنا ہے تو سوائے اس کے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے اور اس کو فالو کرے، اس کے بعد کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. سبحان اللہ. مطلب آپ ناراض نہیں ہوتے کسی سے؟ دیکھیں برا لگنا تو ہوتا ہے، ناراضگی وقتی طور پر آتی بھی ہے، لیکن اتنا ذہن بن چکا ہے کسی حد تک میں کہہ سکتا ہوں اللہ کی رحمت سے کہ میں ناراض ہو کر کروں گا کیا یار، آخر کام تو ہم کا آپس میں ہی کرنا ہے، مجھے اس سے لینا ہے، اس کو مجھ سے لینا ہے. جب آپس میں کام کرنا، برا دیکھیں نفس ہے، جذبات ہیں، اچھا لگنا برا لگنا یہ بعض اوقات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. مجھے اسلام آباد کہتے ہیں یار ایک بات کو برا تو نہیں لگے گا، میں کہا بولو گے تو پتہ چلے گا، بغیر بولے میں کیسے کہہ دوں کہ مجھے برا نہیں لگے گا. صحیح ہے. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کی جو شورا ہے، مرکزی مجلس شورا، یہ کس طرح چلتی ہے؟ اس کا کیا پیٹرن کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے، عوام کو بھی پتہ چلے. اللہ پاک امیر سنت کو سلامت رکھے. انہوں نے وہ کام کیا ہے جو یہ وہ کام انہوں نے کیا ہے کہ ان کو فالو کرنا چاہیے ہر ایک کو. بے شک. جب ان کی عمر 50 سال کی تھی نا تو انہوں نے شورا بنا دی، تقریباً 50 سال کی تھی ان کی عمر. اس وقت میرے تقریباً عمر 30 سال کی تھی، یعنی 30 35 40 سال کے انہوں نے اسلام بھائی لیے جن کی انہوں نے شورا بنائی، اور پھر مسلسل شورا کو لے کر یہ چلتے رہے. یعنی ہر مشورہ شورا کا امیر سنت کے ساتھ ہوتا تھا. اچھا. ہم ہر ماہ 72 گھنٹے کا مشورہ رکھتے تھے، ایوری منتھ 72 آورس. اچھا. اور اس میں کئی گھنٹے امیر سنت کے ساتھ بھی ہم گزارتے تھے. ایک مائنڈ تھا کہ مجھے شورا کو چلانا ہے، بنانا ہے، ان کی چیزیں. پھر ہمارے مشورے الگ ہوتے تھے. فیصلوں کے لیے امیر سنت ہم کو کافی فریڈم دیا ہوتا تھا، مشورہ کر، لیکن ہم کر کے پھر امیر سنت سے رائے لے لیتے تھے. پھر ایک وقت ہوا کہ اس کو بھی امیر سنت نے گیپ دے دیا کہ نہیں آپ تم کرو، نہیں آپ خود کرو، نہیں آپ خود کرو، نہیں آپ خود کرتے 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 اب آج ہم تو کہتے رہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے اور ہمیں وقت دیجیے. تو یہ ہوا. تو اس طرح پہلے شاید 10 یا 11 تھے. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شورا کے نگران، ہمارے نگران تھے. آپ نے ان کی ماتحتی میں بھی کام کیا؟ جب تک یہ حیات رہے. اصل میں ان کا اعلان تو امیر سنت نے فرما دیا کہ مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پھر ماشاءاللہ انہوں نے دورے لگائیں، بھاگے، ہمارے مشورے کرتے رہے، کرتے پھر بیمار ہو گئے. اب جب یہ بیمار ہوئے نا تو یہ 1.5-2 سال کا یہ سمجھے پیریڈ تھا. اچھا. اس کے بعد ہی ان کی بیماری بڑھتی چلی گئی. تو اب تو شورا نے پھر فیصلہ کیا کہ ایک قائم مقام نگران کی حیثیت سے عمران تم اب سفر کرو. اچھا. آپ کو شورا نے چنا؟ ہاں، یہ مطلب یہ مشاورت سے ہوا. صحیح. کہ قائم مقام نگران کی حیثیت تم سفر کرو. تو پھر یہ ہوا کہ میں سفر کرتا تھا اور میں آ کر حاجی مشتاق علیہ رحمہ کو کارکردگی دیا کرتا تھا. اچھا. کہ یہ ہوا. وہ کہتے یار مجھے نہیں دیا کرنا. میں نے کہا میرے نگرانوں میں دوں گا تو صحیح نا، میں آخر آن دی بہاف آف یو. صحیح. پھر اس کے بعد وہ انتقال فرما گئے، اللہ ان کو گھر کی رحمت فرمائے. تو پھر امیر سنت سے شورا نے رابطہ کیا کہ اب نیا نگران کون تھا. امیر سے فرمایا کہ اب میں نہیں بناؤں گا، میں نے پہلا بنا دیا. اچھا. اب شورا فیصلہ کرے. تو پھر یوں شورا نے فیصلہ کیا اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سویم میں امیر سنت نے اعلان کیا کہ یہ مجھے نام آیا ہے. یوں ہوا. طے شورا نے کیا، امیر سنت نے اعلان فرمایا. کیا تھا، سویم میں اعلان کیا تھا. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کو ایز رکن شورا آپ نے بطور نگران شورا کیسا پایا؟ شفیق تھے، نرم تھے، کریم تھے. اچھا. مطلب غصہ نہ ہونے کے برابر آپ کہہ سکتے ہیں. کوئی جلالی طبیعت ٹائپ کی چیز تھی نہیں. اور کم ایسے عوامی لیڈر ہوتے ہیں جن سے عوام خوش ہوتی ہے. جی. اور نعت خان سے خوش رہنا کہ ڈیٹ ملے تب بھی خوش، ڈیٹ نہ ملے تب بھی خوش. اب آپ بتاؤ. بڑی بات. حاجی مشتاق علیہ رحمہ کی طبیعت یہ تھی. حاجی اشفاق ہم بیٹھے ہوتے، میں نے تو دیکھا ہے جب کنز الایمان مسجد میں امامت کرتے تو نیچے ان کا حجرہ ہوتا تو ہم کبھی بیٹھے ہوتے تھے، شورا نہیں تھی. تو کوئی آگ سے ان سے وقت مانگتا نا، اب یہ وقت نہ دینے، اب وقت نہیں دے سکتے تھے. ارے بھائی آپ آ گئے اور آپ کی تو یہ محفل ہے، اب میں کیا کروں، میں نے تو یہ ڈیٹ دے دی ہے، یہ دیکھے ڈائری میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، اب میں ان کو کیسے منع کر سکتا ہوں.
अरे ऐसा ही अरे अरे करते थे भाई, अगला बोले कि मुश्ताक भाई अब नहीं आओ, कोई मसला नहीं, शर्मिंदा क्यों हो रहे हो। अच्छा, अब यकीन माने वो खुद ही बोले, सही है। यानी वो, अच्छा अब ये मिजाज आप कहाँ से लाओ यार, यानी ना भी बोलना है और उसको बुरा भी ना लगे इस अंदाज पर, यानी कि यार तुम लेट हो गए यार, मैंने डेट दे दी, मैं कहाँ का डेट दे दूंगा यार, नहीं यार मेरे पास कोई डेट वेट, यहाँ पहले आ जाते यार अगर डेट लेनी थी तो। ऐसे तो इनके मिजाज में चीज़ें थी ही नहीं। माशाअल्लाह। अब आप समझिए कैसे निगरान होंगे हमारे। सुभान अल्लाह। दावत इस्लामी के निगरान शुरा बनने के बाद, आई थिंक 2003-4 के बाद से या इससे भी कुछ पीछे से, एक सीरीज़ आपके बयानात की हमने सुनी है, अपने लड़कपन का ही कह सकता हूँ, कि उसमें आपने जो दर्द मुर्शिद, एहसान मुर्शिद, फरमान मुर्शिद और मुर्शिद सारी कैसेटें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हुआ करती थी, मैंने कोई 10-10 बार भी सुनी थी, और भी शायद मेरे से बड़े भी होंगे सुनने वाले। ऐसा वो क्या अचानक एक वो ट्रांजैक्शन थी और ये सीरीज़ की क्या वजूहत थी, कुछ जो आप दर्द दिल बयान फरमा सकें, कि शायद इस जनरेशन ने आपको बहुत अलग देखा है, मेरा ख्याल है वो एक अलग ट्रांजैक्शन पीरियड था जिसका लुत्फ जो है वो अब हम माजी में झांक के ही देख सकते हैं। मुझे याद पड़ता है शायद पहला बयान इस सीरीज का था फैज़ान मुर्शिद, अगर था तो, या पता नहीं कौन सा था। जी जी। हम लाहौर में पहुंचे थे, हाजी अशफाक काना नौ लाहौर, फैज़ान मदीना, मेरा बयान था, हाजी शाहिद मेरे साथ थे, बयान तैयार नहीं था, शाहिद भाई क्या बयान करेंगे यार। वहाँ मुझे याद पड़ता हमने गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला को जिक्र किया, फिर अमीर सुन्नत का जिक्र आया और उसमें हाजी शाहिद ने कलाम पने शुतू फैज़ान रज़ा इलियास कादरी, जी जी, तू जिया के जिया, बहुत प्यारा अंदाज, तू फैज़ान रज़ा, वो ऊपर जाते थे ना वो शाहिद भाई। तो अब वहाँ से ये सारा फिर मौजू बनना शुरू हो गया। पहला वहाँ हुआ था ये लाहौर, पहला सबसे पहला वहाँ, तो मुझे याद है वहाँ से ये उसके बाद ऐसा कह सकते हैं कि ये बन गया ये, फिर ये सब अमीर सुन्नत, क्योंकि ये तो तरीक़त की जो लाइन है ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। अच्छा, मुझे इस बात पर यकीन है कि तंजीम की बका और तंजीम की मजबूती में तरीक़त का जो रोल है ना, वो अपनी मिसाल आप है, तरीक़त का रोल। तरीक़त यानी पीर साहब से मोहब्बत, पीर से मोहब्बत, क्योंकि ये इताअत, ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये सब लाती है। तो ये मोहब्बत ही तो होती है जो आपकी इताअत कराती है, बेशक मोहब्बत इताअत कराती है। ये आप शरीयत की गुफ्तगू भी कर लेंगे तो आपको ये बुनियाद मिलेगी जी, अल्लाह रसूल की मोहब्बत इताअत कराती है। ये बात में पढ़ी हुई थी, सही, कि आप जितनी मोहब्बत होगी ना इतनी बंदा इताअत करेगा। तो फिर आप समझ जाए कि ये तरीक़त तंजीम के लिए कितनी इम्पोर्टेंट रही, जी जी और जी, है और अल्लाह ने चाहा तो रहेगी। एक व्यूअर कह रहे हैं कि हकीकत ये है कि पीर साहब की मोहब्बत हमें निगरान शूरा ने दी है, जगाई है, इस तरह के अल्फाज है, तो इनकी बात। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अब आपकी मेहरबानी, आप मोहतात हो रहे हो, मगर इसमें कोई आपके ज़ाहिर है नक़ाद भी बहुत सारे हैं, आपकी हर कोई तो तारीफ़ भी नहीं करता ना, ये भी कहने वाले कहते हैं कि ये चापलूसी है, इसे कैसे डिफेंड करेंगे आप? अल्लाह उनको हिदायत दे। वैसे तारीफ़ बंदा पीर की नहीं करेगा तो किसी करेगा। चापलूसी और तारीफ में किस तरह वो फर्क कैसे करेंगे? जो चापलूसी जानता है वो उसकी तारीफ वो बर्दाश्त कर दे, बाकी की मैं कर दूंगा। जिस चीज को जानता नहीं हूँ उसकी तारीफ कैसे बयान कर सकता हूँ? मेरा से तारुफ चापलूसी नहीं की कभी? मेरा बस इसका तारुफ नहीं है चापलूसी का कभी। अल्लाह आलम क्या होती है, कैसे होती है, क्यों कही जाती है, क्यों करें? किस चीज की चापलूसी? शायद जाती अगराज और मफाद के लिए। तहरीक में ऐसी कोई चीज है ही नहीं। अमीर सुन्नत ना प्लाट बांट रहे हैं, ना जायदादें बांट रहे हैं, ना पैसे बांट रहे हैं, कुछ भी तो नहीं बांट रहे। सही। बस ये आता है तो इनको इश्क रसूल बट रहा होता है इनकी बारगाह से, तो और मोहब्बत इलाही बट रही होती है, बेशक, और तकवा परहेजगारी बांट रहे होते हैं। कोई क्यों करेगा पीर? कोई भी किसी की भी आप मतलब मैं इस वक्त बैठ कर अभी थोड़ी देर जब शुरू हुआ तो मैंने आपके 5 घंटे की 4 घंटे की ट्रांसमिशन पर आपकी तारीफ की और आपका मैंने शुक्रिया अदा किया। अभी आपकी चापलूसी हो गई, कैसे हो जाएगी? नहीं हो सकता। खैर, अच्छा, आप इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी नरमी के साथ मुस्कुरा कर मुझसे बात कर रहे हैं, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो इसको मैं बहुत रुका हुआ हूँ आज। हाँ, तो इसको कोई चापलूसी बोल देगा अशफाक को, चूंकि लंबे लंबे प्रोग्राम करने, ये चाहेगा कि मैं रहूँ और मेरे ये सिलसिले चलते रहे, तो चलो इमरान को खुश रखो। तो अगर कोई खुदा ना खाता आपके इस पूरे अंदाज को चापलूसी का नाम दे दे
تو اس کو اس بدگمانی کی اجازت تو نہیں دی جائے گی نا. صحیح فرمایا. اس کا کام ہے آپ کے بارے میں حسن ظن رکھے. صحیح بات. اس کا کام حسن ظن رکھنا ہے. بے شک. وہ بدگمانی کر کے اور اس طرح کی گفتگو کر کے اپنے لیے قبر آخرت کو کیوں داؤ پہ لگا رہا ہے. اگر خدا نہ خاصا کوئی چاپلوسی کر بھی رہا ہو تو اس کے اوپر کتنا بڑا آپ الزام لگائیں گے کہ یہ اس کا یہ الزام ہے یا یہ معاذ اللہ کو اتنے بڑے گناہوں میں پڑ گیا. لیکن خود آپ بدگمانی کر کے کیوں گناہوں میں پڑ رہے ہیں؟ اور کوئی کیوں کرے گا کسی کی؟ ٹھیک ہے جہاں کرنے والے کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے ٹھیک ہے. لیکن پیر کی میں نے تو کئی دفعہ ایک دفعہ میں امیر سنت صاحب بیٹھا تھا, میں اور امیر سنت تھے, میں نیچے بیٹھا تھا ٹیبل پہ کام کر رہے تھے اور میں نے کوئی ایسی بات کی تو آپ نے کہا یار آپ کیا یار ہر بات میری باتیں لے کر یہ تعریفیں کرنے بیٹھے ہو. بالکل مطلب جیسے کہتے ہیں کئی بار تو یہ آنیئر بھی کہا ہے آپ کو شاید. کئی مطلب بالکل ناراض, میں ہم دونوں اکیلے تھے, ناراضگی والا کام کیا بس جیسے کہ نہیں کرو, مطلب بالکل جیسے بریک لگانا. جواب تو دو. مجھے فرمایا جواب تو دیو. میں کہا آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کروں گا. آپ منع یہ کر کے میں چلا گیا. صحیح ہے. اور کیا کروں گا. ماشاء اللہ. ایسا امیر علیہ سنت سے آپ نے پوچھا کہ مدنی چینل, یہ شاید کسی نے پوچھا 10 رمضان کو کہ مدنی چینل کیسے ہوا, کیسے آیا اور کیسے ذہن بنا. تو امیر علیہ سنت نے آپ کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں انہوں نے یعنی آپ کا کہ انہوں نے ذہن بنایا اور میرا تو ذہن میں کچھ اور تھا کہ اس پہ ہمیں بہت ساروں کو دعوت دینی پڑے گی, اور انہوں نے کہا نہیں ہم کر سکتے ہیں, اس کی ترکیبیں ہیں. تو وہ کیا دن تھے وہ یاد آتے ہیں آپ کو؟ اس میں کس طرح آپ نے امیر علیہ سنت کو قائل کیا؟ کیونکہ ایک تعداد ہے جو ہمارے اوائل کے قائل تو تھا نہیں, امیر سنت وی سی ڈی تو آ گئی تھی نا. یہ اچھا. وہ وقت ہے وی سی ڈی آ گئی تھی. اس کے بعد آپ نے مدنی چینل کے لیے بات وی کی سی ڈی تو آ چکی تھی نا. امیر سنت جب وی سی ڈی بن رہی تھی, امیر سنت کی ویڈیوز بن رہی تھی, وی سی ڈی بک ہی رہی تھی. جی جی جی. تو وی سی ڈی بک تب رہی مدنی تھی, چینل کی آپ نے ویڈیو بات تو ہو چکی تھی نا. ویڈیو کا تو پرابلم تھا نہیں. اب یہ ویڈیو وی سی ڈی بنا کے دیں یا چینل بنا کے دیں, پھر تو آسان ہو گیا تھا. دیکھیں ویڈیو بن چکی تھی. تو اب چینل پر تو کوئی بہت زیادہ محنت تھی نہیں. جی. صرف یہ تھا کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بھائی یہ چینل کھلے گا تو چینل ہم آزادی کے ساتھ نہیں چلا سکیں گے, یوں بھی ہوگا یہ بھی ہوگا, اس کو بھی لانا پڑے گا, اس کو بولنا پڑے گا, تو یہ ہوگا وہ ہوگا. تو میں نے کچھ معلومات حاصل کی. میں نے کہا مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسی کوئی چیزیں ہیں. صحیح. چینل کی جب بات میں نے کی تو ڈیفینیٹلی یہ چیز آئی. اور جب ساری چیزیں سامنے رکھے کہ نہیں تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے عمران. تو اپنے مدنی چینل کھولیں گے تو بس مدنی چینل کھولیں گے تو جو زبان سے نکلا تو پھر کھل ہی گیا. اس سے پہلے جو معاملات تھے وی سی ڈی کے لیے بھی ذہن نہیں وی سی ڈی تو امیر سنت نے خود فرمایا تھا جب اوورسیز بین الاقوامی اجتماع کے بعد باقاعدہ فیضان مدینہ میں اوورسیز کے تربیتی اجتماع پر کہ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے. اس وقت اسلام میں کنفیوز ہوئے. جی جی. اور ایک عرصے تک ان کی کنفیوژن دور کرنے کی امیر سنت نے کوششیں کی ہیں. جی جی. اور الحمدللہ کئیوں کے اشکالات تھے, کئیوں کے وساوس تھے, ان سب کو امیر سنت نے دور کیا ہے. میں نے کہا نا لیڈرشپ یہ ہے. جی جی. میں نے کہہ دیا نہیں, سب کو ساتھ لے کے چلو. ذہن سازی. ہاں, اگر ایک بھی ڈسٹرب ہوتا تھا ہم سے فرماتے عمران نے یہ ڈسٹرب ہے, اب اس کو ہم جا کر اس کا باقاعدہ سنتے تھے, پھر ہم اس کو بیان کرتے تھے, اور وہ باقاعدہ امیر سنت کہتا تھا. میں سمجھ میں آ گیا جو میرے ذہن میں چیز تھی وہ نکل گئی, اور فوائد دنیا دیکھ رہی ہے. تنکے کو بھی آپ نے ضائع نہیں ہونے دیا. کیسے ضائع ہونے دیں گے یار. ماشاءاللہ. حاجی زمزم رضا کے ساتھ کیسا وقت گزرا؟ بہت اچھا. میں نے حاجی زمزم رضا کو حاجی اشفاق سب سے پہلے اس وقت دیکھا جب میں ذیلی نگران تھا. تو ایک اعلان ہوا تھا کہ ایک اسلامی بھائی ہیں جو نیکی کی دعوت دیں گے اور یہ کریں گے. تو کنز الایمان مسجد بابری چوک پر زمزم بھائی کا کوئی تربیتی اجتماع ہوگا, وہ وہاں تشریف لائے تھے. اچھا. تو میں اپنے علاقے سے اسلام بھائی لے کر گیا تھا اور ان کا بیان سنا تھا. مجھے یاد ہے منہاج العابدین کے مقدمے سے تو اس وقت تو منہاج العابدین کا تعارف اتنا نہیں تھا, لیکن دعوت اسلامی میں آنے کے بعد جو کتابیں میں نے شروع میں پڑھی تھی, ابتدائی جو میری کتابیں ان میں ایک منہاج العابدین ہے. تو منہاج العابدین پوری تو نہیں پڑھی تھی, لیکن جب انہوں نے بیان کیا نا حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, تو میں سمجھ گیا کہ یار یہ منہاج العابدین کا مقدمہ ہے اور لائن عبادت کی طرف لے کے جانے کی ہے. تو وہاں یہ مدنی انعامات جس کو ہم کہتے ہیں, یہ سمجھے اس کے داعی تھے. امیر سنت کا یہ جو جذبہ تھا نا کہ لوگ اسلامی بھائی عاشقان رسول مدنی انعامات کے عامل بنے, تو امیر سنت کے دست و بازو جو بنے ہوئے تھے نا اس وقت مین حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. امیر سنت کا بہت بڑا سمجھے کہ امیر سنت کی ان سے جو ماریانہ محبت تھی نا وہ آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا. ایک ان سے اور ایک حاجی مشتاق سے بھی اور ایک حاجی فاروق سے بھی. آپ دیکھیں آج بھی مدنی مذاکرے میں امیر
ان تینوں کے لیے دعا ہوگی. اور امیر علیہ سنت کو دیکھ کر نہ جانے لاکھوں جگہوں پہ ہوتی ہوگی اسی انداز سے. بالکل. الحمدللہ. یہ ہم سب کے لیے بھی اس میں میسیج ہے آج اشفاق بھائی، اللہ وہ دین لائے کہ جب ہمارا انتقال ہونا تو کچھ اسی انداز پر ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد اس سطح پر یاد کیا جائے اور ہمارے لیے دعائیں کی جائیں. سبحان اللہ. ایسا دعوت اسلامی کے کئی کام ماشاءاللہ آپ کرتے ہیں اور بڑے بڑے کام. کبھی کوئی ایسی بڑی رکاوٹ آئی کہ آپ کو بہت پریشان کیا اس نے دعوت اسلامی کے کاموں کے حوالے سے، یا ماشاءاللہ ایوری تھنگ گوئنگ اسموتھ؟ آج اشفاق کام جو ہے نا، کام مسائل، کیونکہ تنظیم جو ہے نا، تنظیم یہ مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے. بغیر مسائل اور بغیر اس طرح کی چیزوں کے عمومی طور پر کام نہیں ہوتے. کہیں انڈرسٹینڈنگ کے ایشوز آ جاتے ہیں، کہیں پر کام کرنے کے اسلام بھائی نہیں ملتے، کہیں اس کے لیے فائنینس پرابلم ہو جاتا ہے. لیکن میں ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ایک بات جس کو میری طریقت بھی کہہ لیں اور اس طریقت میں میری حقیقت بھی کہہ لیں آپ دعوت اسلامی کی، ہم کسی کام کو کرنے جاتے ہیں نا تو ہمارے امیر سنت کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے. جب آپ کہ یہ ہم نے مشورہ کیا ہے، کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، شورا طے کرتی ہے. آپ مشورہ بعض اوقات امیر سنت سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے. امیر سنت کی طرف سے آج اشفاق میں بالکل دو ٹوک بات کر رہا ہوں سر. امیر سنت تشویش فرمائے نا تو آپ سمجھو کہ یہ کام پریشان کر دے گا، یہ ہوگا نہیں آپ کا. اچھا. اس پر آپ مجھ سے شاید قسم بھی لے لے تو میں شاید قسم لے لوں. اور اگر امیر سنت فرمائے نا مدینہ مدینہ تو سمجھو کہ انشاءاللہ یہ بھی مدینہ مدینہ گرین سگنل. اور جب کہہ دے نا مدینہ مدینہ یہ اچھا. اور میں یہی چاہتا ہوں، مدینہ مدینہ. جی صحیح. کیا بات ہے. ایک ایکسپریشن ہوتا ہے نا، ایک باڈی ایکسپریشن ہوتا ہے، ایک آپ کی اجازت میں آپ کی خوشی، اور ایک بہت چیزیں ہوتی ہیں اور ایک بہت زبردست آپ کا وہ ہوتا ہے. تو سمجھے کہ آپ بظاہر آپ سمجھیں کہ کوئی جس کو بہت بڑی پریشانی اور رکاوٹ کہیں وہ نہیں آتی، لیکن کام آپ جب بھی کریں گے، آپ اپنی ٹرانسمیشن چلا رہے ہیں جی ہے یا نہیں ہے، کچھ تو کچھ چیزیں آتی ہیں. آج وہ آیا، آج کوئی نہیں آیا، کوئی بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، چاہتے تھے یہ ہو جائے وہ نہیں ہو رہا، جو آپ رزلٹ چاہتے تھے وہ رزلٹ آج کے پروگرام میں نہیں آ رہا. ایک 4 گھنٹے کی ٹرانسمیشن میں اتنے ایشوز آ جاتے ہیں. تو جب کسی ادارے کو یا کسی آپ شعبے کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایشوز تو آئیں گے نا، لیکن کام تو ایشوز کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے نا. اور وداؤٹ ایشو کیسے کام ہوں گے؟ مگر اللہ کریم اپنے کرم سے آسانیاں اتنی پیدا فرما دیتا ہے اور ایسی سہولیات عطا فرما دیتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو مسائل تھے نا وہ شروع والوں نے اٹھا لیے ہوں گے، کئی شورا سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا. ہمارے سید عبدالقادر شاہ صاحب باپو شریف والے کو غریق رحمت کرے، اور جو شروع کے اسلام بھائی تھے، تو بہت ساری چیزیں تو بنی ہوئی ہیں. اب ظاہر، لیکن جب بھی آپ کوئی اب یونیورسٹی کا معاملہ ہمارے لیے ہے، دارالمدینہ ہے، اچھا یہ چینل اب تک اسی طرح مطلب مشورے کر کے لے کے چلنا پڑتا، معنی صاحب نہیں ہو سکتے. تو اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں، خود 12 دینی کاموں میں کہیں کم ہو رہا ہے، کہیں زیادہ ہو رہا ہے، کہیں نگران فعال ہے، کہیں نگران غیر فعال ہے. تو یہ ساری چیزیں تو یہ اسی طرح، کئی پیسے کی کمی آ گئی، کہیں تنخواہیں نہیں ہے، اچھا اس کا انتظام کرو، تو یہ ہے تو وہ ہے تو تنظیم. لیکن کیا ہے، آپ کو لطف آئے گا کہ آپ کی نظر اگر اللہ پاک کی بارگاہ سے ملنے والے ثواب پر ہے اور اللہ کی رضا پر ہے، اگر ہے، اللہ نصیب کرے، تو آپ کو اس کام میں لطف آئے گا. دارالمدینہ کا جب قیام عمل میں آیا، مدنی چینل کے بعد ہی دارالمدینہ جو ہے وہ اس سطح اور اس لیول اور اس طریقے سے جو ہے منظر عام پر لایا گیا. اس وقت میں نے کلوزلی تھوڑا بہت جو دیکھ سکا کہ آپ فل اس میں انوالو تھے اور بہت زیادہ، جیسے کہ ایک تو ادھر نگران شورا تمام شعبوں کو دیکھ رہے ہوتے، اور ان دنوں میں آپ کے جیسے کہ سوار تھا دارالمدینہ، اس پر آپ جو ہے میٹنگز کرتے تھے، اس کو پلان کرتے تھے. سب سے زیادہ میں جس شعبے میں شورا کے بعد انوالو ہوا ہوں، اور میں نے سمجھے کہ بریک لیا تھا شورا سے کہ میں سمجھے مجھے آپ تھوڑا آزاد کریں گے تو میں کام کر سکوں گا، وہ مدنی چینل تھا. اچھا. سب سے پہلے تقریباً 6 سے 7 مہینے مسلسل یہ اتارا. ٹھیک. تو کیونکہ یہ ہمارے لیے بالکل نئی دنیا تھی، میڈیا چینل، اور امیر سنت کے ساتھ کنٹینیو کنیکٹیویٹی، اور وہیں تھا جہاں ہم رہتے تھے فیضان مدینہ میں. دارالمدینہ کی جو ابتدا تھی نا حاجی اشفاق، یہ دارالحفاظ سے تھی. جی شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے بچے جو حفظ کر لیتے تھے ان کے پاس اسکولنگ سسٹم نہیں تھا، وہ کہیں اور جاتے تھے اور ان کا حفظ اور ان کی ساری جو انویسٹمنٹ ہمارا جو تھا نا وہ
ایسا لگتا ہے جیسے ضائع نہ ہو جائے. والدین بڑے پریشان تھے تو ہم نے دارالحفاظ قائم کیے. جی پھر دارالحفاظ کے بعد آہستہ 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 ذہن کھلتا گیا. پھر دارالمدینہ کی بنیاد رکھی گئی کہ یار اسکولنگ بہت ضروری ہے. پھر کرتے 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 سمجھے کہ کل رات بھی دارالمدینہ یونیورسٹی کو لے کر بیٹھا ہوا تھا. اچھا یہ ہے. ماشاء اللہ. ایسا کافی شعبہ جات وغیرہ ہیں دعوت اسلامی کے، بلینز میں اخراجات ہیں، تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی کہ اتنا سارا خرچہ ہے، یہ مہینہ ہے اربوں روپے سیلری دینی ہے تو ابھی آ جائے گی فوراً جو ہے 30 تاریخ دوبارہ دینی ہے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے کبھی؟ پہلے آپ سے ایک شعر سنوں گا میں. کریم ایسا ملا کہ جس کا خزانہ پر پہلے آپ طرز میں شعر سنا ہو. صلو علی الحبیب. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. بات تو آپ نے کہیں اور ہی موڑ دی. میں جواب دوں؟ جواب تو ہو گیا. جواب ہو گیا. پھر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی کوششیں وغیرہ، اس پر میں چاہ رہا تھا کہ ملتا تو ادھر سے ہی ہے بے شک، لیکن اور شان یہ ہے کہ خزانہ بھرا ہوا ہے، خزانہ بھرا ہوا ہے، کریم ہے، ہاتھ بھی کھلا ہے. کھلے ہوئے ہیں اور خزانہ ختم ہونے کا ہے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. بس دیکھیں دعوت اسلامی اس وقت سمجھے کہ 2530 ارب کے درمیان اپنے سالانہ خرچے، جی اسپیشلی پاکستان میں، پاکستان کے باہر کا بھی معاملہ الگ ہے، وہ تو بہت پھر آپ آگاہ فکر نکل جائے گا، کر رہی ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے اسلام بھائی ہیں. ابھی آپ کے پاس میں نے کہا نا میرا مشورہ بھی کراچی موجود تھا. جی جی ڈسٹرکٹ نگران، ڈویژن نگران، ٹاؤن نگران کہ فطرے کے بستے تو ڈونیشن تو یہ پورا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. دیکھیں یہ سب کوششیں یہ کرنی ضروری ہیں، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، آقا کی عطا، اور آقا کی عطاؤں پر جب آپ کی نظر ہے نا تو کوشش تو کرنی ہے نا، مگر ہو جاتا ہے. اللہ پاک لیکن آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے، رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا. اگر ہم کوشش کرتے ہیں نا نکلتے ہیں، ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا ہمارے مقدر میں اللہ نے رکھا ہے. بے شک. تو تو یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، مگر یقین مانیں اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے کہ کام ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. اور آ جاتا ہے. لیکن آپ کو دوڑنا پڑتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے. ابھی اس مہینے میں بھی شاید 2 شہروں میں سوا کے تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے. جی جی حالانکہ رمضان کا چندہ ہو رہا ہے. جی اسلام بھائی کو ایسا ہوتا ہے نا کہ یار ان کو بہت چندہ مل جاتا ہے تو ملتا ہے، خرچ ہو رہا ہوتا ہے، آ رہا ہوتا ہے، خرچ ہو رہا ہوتا ہے. یہی ہونا ہے، تنظیم تو اسی طرح چل رہی ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، چاہے کیا امیر کیا غریب، الحمدللہ دے رہے ہوتے ہیں. اسلامی بھائی نے بالیاں اور انگوٹھیاں تک اپنی دے دیتی ہیں. لوگ اپنے عمرے کے لیے جو پیسے بچا کے رکھے ہوتے ہیں آج اشفاق وہ دیتے. اب جس چندے میں یہ سارے چندے شامل ہوں، اتنی محبت سے دیے ہوئے، اس چندے کی برکت کا کیا کہنا ہے یار. سبحان. ٹھیک ہے، تو یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے کہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا آپ لوگ تو کہتے ہیں، ہم بھی سب مل کے کہتے ہیں بلاوا آ جاتا ہے جی جی تو پھر اسباب خود ہی آ جاتا ہے. اسباب سے بلاوا نہیں آتا، بلاوے سے اسباب. بلاوے سے اسباب آتے ہیں. صحیح. یہ مانتے ہیں آپ؟ بے شک. تو یہ جو کچھ مدد ہو رہی آ رہا ہوتا ہے نا، یہ سرکار کا صدقہ ہے کہ یہ آ رہا ہوتا ہے. آپ کو کوششیں کرنی ہے اور آپ کوشش کرتے رہیں گے تو کرم بھی ہوتا رہے گا اور آپ آگے بڑھتے رہیں گے. بڑھتے رہیں گے. بھائی صاحب اتنی بڑی تنظیم ہے ماشاءاللہ، تو اس میں کئی لوگوں کے عیب بھی کھلتے ہوں گے، کسی کی کوئی برائی بھی سامنے آتی ہے. نگران ماتحت ایک پورا سسٹم ہے، سیٹ اپ ہے، کسی نے کیا کسی نے کیا، تو نگرانوں کی یہ بھی تربیت کی جاتی ہے کہ عیب کو چھپایا جائے اور کس لیول پر کس شکایت کو کس انداز میں رکھنا ہے. تنظیم کا مزاج ہے یہ ماشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے تنظیمی طور پر کہ اسلامی بھائیوں کے جو کمزور پہلو ہے نا وہ پبلش نہ ہو. نمبر 1 دیکھیں کہیں سے ہوتے ہوں اللہ بہتر جانتا ہے اور کرنے والے کر بھی دیتے، لیکن ایک تنظیم کے مزاج کی اور تنظیم کی تربیت کی بات کر رہا ہوں
کہ اسلامی بھائیوں کے ویک پوائنٹ کمزوریاں اس طرح کی پبلش نہ ہو، اس کی تشہیر نہ ہو، ہم اشاعت فاحشہ کے گناہ میں نہ پڑیں. جی اب اگر آپ کے اور میرے درمیان صرف کسی تیسرے کی ڈسکشن ہونی ہے نا تو وہ چوتھے کے درمیان نہیں ہونی چاہیے. ایون کہ اگر دو رکن شورا ہی کے درمیان رہے نا تو تیسرے رکن شورا کے پاس بھی بات نہیں جانی چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کا عیب ہے. تو یہ ہوتا ہے پھر آپ جو بھی ڈیسیجن لے تو ہماری کوشش، تنظیم کا مزاج یہی ہے اور تنظیم کی کوشش اور تنظیم کی تربیت ہی یہی ہے. اللہ پاک امیر رسول کو سلامت رکھے. انہوں نے میں غیبت کی تباہ کاریاں کتاب دی ہے پوری، جی ٹھیک ہے، اور انہوں نے پوری کتاب دی ہے. یہ میرے 5 صفحے کا لیٹر تھا، آج بھی اس کی فریم موجود ہے. میں نے اس 5 صفحے کے لیٹر کی اتنی بڑی فریم بنائی ہوئی ہے. اچھا اس میں کیا ہے؟ غیبت کی تباہ کاریاں کی جو کتابیں نا آپ کی، وہ 5 صفحے کا لیٹر تھا جو امیر سنت نے میرے اور شورا کے نام پر لکھا تھا. اچھا اس میں آپ نے غیبت کی اس وقت شاید چند ہی مثالیں لکھی تھی 5 پیج کے اندر. میری ریک سینٹر میں آفس تھی، وہاں مجھے لیٹر ملا تھا، مجھے یاد ہے، اور میں نے لیٹر پڑھا تھا تو میرے تو ہوش اڑ گئی کہ ایک مبالغہ کر رہا ہوں، ہوش اڑ گئے. اور مجھے یاد تو پاپا آؤٹ آف کنٹری تھے. میں نے موبائل سے آؤٹ آف کنٹری کال کی تھی اس لیٹر کے پڑھنے کے بعد، اور میں صدر سے چلا ہوں فیضان مدین آنے کے لیے. تو اس وقت میں موبائل پہ بات کر رہا ہوں میرے سنت سے، اور مجھے وہ جملہ یاد ہے جب میں جیل چورنگی پر پہنچا نا، اس وقت کی ڈسکشن میرے کو آج تک یاد ہے. بالکل جیسے امیجینیشن آپ نہیں کہتے، جی جی وہ ہے کہ اس وقت میں نے کہا، اس وقت حضرت صاحب زیادہ کہا جاتا تھا، باپا حضرت صاحب، اب امیر علیہ سنت تو ماشاء اللہ. تو حضرت ای اب میمنی میں تھا، میں اردو میں بولا کہ ای پڑھنے بعد مارو مطلب ای کی کم کرنا، کہ یہ بھی نہیں بولنا، وہ بھی نہیں بولنا، یہ بھی نہیں کرنا، اسے اظہار نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا. تو امیر سنت کا اس وقت ہسٹوریکل ورڈ ہے، میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا عمران جتنے بھی بزرگوں نے نیکی کا کام کیا نا وہ نیکی کے طریقے سے کیا ہے، اچھا گناہ کے ذریعے کوئی نیکی نہیں ہوتی. واہ واہ. وہ بات آپ سوچے کب کی، تو اس لیٹر پہ اس کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. وہ لیٹر، وہ فریم آج بھی شاید میرے ادھر کے آفس میں رکھی ہوئی ہے. اچھا کم از کم بھی 20 سال ہو گئے اس بات. یعنی آپ سمجھے کتنے سال ہو گئے. اور پھر اس کے بعد امیر سنت نے اسی کو پھر مضمون کو کھولا تو ایک رسالہ آیا تھا غیبت کی تباہ کاری. جی جی یلو کلر کا اس کا ٹائٹل رسالہ. اس کے بعد پھر یہ کتاب آئی ہے جس میں 1800 سے نا جی جی زیادہ مثالیں غیبت کی تباہ کاریوں کے لکھی تو ہیں. پورا انسائکلوپیڈیا ہے یار. انسائکلوپیڈیا. تو اب اس کے بعد اس میں تہمت، بہتان، غیبت، مسلمان کی آبرو ریزی، دل آزاری، ساری چیزیں اس میں امیر سنت نے کھول کر بیان کی ہیں اور دعوت اسلامی والوں کے لیے بھی بیان کی ہیں. سب کچھ بیان کرتے ہیں. اب اس کے بعد نعت خوانوں کے الگ ہیں، تو تاجروں کے الگ ہیں، تو ذمہ داروں کے الگ ہیں، نیکی کی دعوت کے الگ ہیں. اب اس کو پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی اس کو نہ فالو کرے تو اب ایک تحریک اپنا پورا ایک منشور دے دیتی ہے نا کہ بھائی آپ نے اس انداز سے چلنا ہے. اور میرے سنت نے گویا کہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب لکھ کر پھر اس میں معافی و درگزر کا رسالہ الگ ہے. جی عفو درگزر الگ ہے. جی جی اور اس میں آپ نے اپنے بارے میں الگ لکھا ہے کہ میں مطلب کہ یوں چاہتا ہوں اور مجھے یہ میں جو بھی یعنی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ماشاء اللہ. تو یہ اسی طرح امیر صاحب کا رسالہ ہے شیطان کے بعض ہتھیار. ایک جگہ پر ایک علاقے کے اندر ایک ملک کے اندر مسائل نہیں ناچاکیوں کا علاج. اچھا یہ یو کے کا ایک مسئلہ تھا, اس پر امیر سنت نے یہ رسالہ لکھا تھا, ناچاکیوں کا علاج. پھر ایک شہر سے ایک مسئلہ آیا تھا نماز جنازہ اور اس تعلق سے, تو اس پر ایک اسلامی بھائی نے شکایت کی, تو امیر سنت نے اس پر ایک رسالہ لکھا تھا, یہ شیطان کے بعض ہتھیار. یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا کہ ایک سوال پہ پورا رسالہ, امیر سنت نے ایک ایک مسئلے پہ پورا رسالہ دیا ہے. ماشاء اللہ, عاشق اعلیٰ حضرت ہے نا. اور یہ پورا سمجھے کہ یہ جتنا جو میں بیان کر رہا ہوں نا حاجی اشفاق, یہ کانسٹیٹیوشن آف دعوت اسلامی ہے. صحیح طریقہ کار ہے کہ اگر آپ دین کا کام دینی طریقے سے, نیکی کا کام نیکی کے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سارا راستہ دکھایا گیا ہے. ماشاء اللہ. مغرب کے بعد بھی کچھ نہ کچھ پروگرام ہے, فجر کے بعد بھی سال ہر سال سے ایک زبردست اسپیچ, ایک بیان کا سلسلہ آپ فرماتے ہیں. امیر السنت کے تاریخی الفاظ مجھے یاد ہے, ناظرین سے میں بات کر رہا ہوں کہ دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ حاجی عمران جیسا بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سب سے اچھا بیان فرماتے ہیں, لائیو ایسا فرمایا ہے, ایک سے زائد بار شاید فرمایا ہے. تو پہلے سے ہی ایسا بیان کرتے ہیں, کوئی اسکول لائف سے ہی اسپیچ کے ماہر تھے آپ, یا گریجولی کچھ ہوا, کسی نے سکھایا, یا امیر علیہ سنت نے بٹھا کے بیان سکھایا؟ لے آؤ یار, چلو ابھی کیا یاد کرو گے, فریم آ گئی. میں بول رہا تھا فریم آ گئے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ سلمان بھائی. ماشاء اللہ.
غائبانہ کام جاری ہے سلمان یا بھائی. اللہ، اس کی پہلے اشفاق بھائی ڈیٹ پر ہیں. یہ ہے 1424 25 محرم 1424 22 سال پہلے 1424. یہ پورا یہ شورا کے نا اوپر دیکھیں ہے نا، میرا خیال سے یہ پورا سرگ مدینہ، میری آنکھوں کے تارے، میرے دکھی دل کے سہارے، پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مدنی بیٹے حاجی محمد عمران اتاری طال اللہ عمرہ، اور میری امیدوں کے گلشن کے مہکتے پھولوں یعنی اراکین مرکزی مجلس شورا کی خدمتوں میں خوف خدا پانے اور قلب میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع جلانے کی آرزوؤں میں مچلتا ہوا نیاز مندانہ سلام. یہ ہے. اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکھتے لکھتے امیر سنت نے یہاں پر جیسے پٹیاں لگا دی اور ورڈ تبدیل کرنا. یہ مجھے دوبارہ تاریخ بتائیں. یہ ہے 25 محرم 1424 24 46 ہے نا، کتنے سال؟ 22 سال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 22 سال پہلے یہ مجھے ملا تھا 22 سال یعنی انگریزی حساب سے دیکھیں تو 2003 تقریباً یہی ہوگا. نہیں آپ نگران بنے ہوں گے مطلب، ہے نا. تو یہ اس وقت سے پھر یہ لیٹر میں نے پھر فریم کروا لیا تھا. یہ ایسے تو کئی لیٹرز آپ کے پاس ہوں گے، آپ سنبھال کے رکھتے ہیں. میرے پاس فائلیں بنی ہوئی. اچھا، امیر علیہ سنت کی خاص ای میلز کی فائلیں بنی ہوئی. اس وقت ای میل کے ذریعے کافی باتیں ہوتی تھی. اچھا، تو ای میلز کی فائلیں یہ ای میل تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو ڈائریکٹ امیر سنت نے وہاں سے باقاعدہ لفافے میں ڈال کے لیٹر بھیجا تھا اور مجھے ملا تھا. ماشاء اللہ، بڑی بات ہے، دل خوش ہوا اور بہت اچھی چیز ہم نے دیکھی. میں عرض کیا تھا بیان، انتخاب ٹاپک، میں اور آپ کا اصل میں وقت کافی نہیں صاحب، آج تو آپ نہیں آپ کا وہ آج یہی ہے نور سحر. آپ اگر جب تک آپ کو سحری کے لیے نہیں جانا ہے، ہم ایزی ہیں صاحب. نہیں، مجھے چھٹی دیں گے تو مجھے جانا ہے. آپ جب میں آج ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. میرے پرانے جاننے والے دوستوں کو پتہ ہے، آج اشفاق میری زبان میں ہکلاٹ تھی. اچھا، یہ ہکلا کر جو باتیں کرتے ہیں نا، میری زبان میں ہکلاٹ تھی اور ٹھیک ٹھاک ہکلاٹ تھی. یہ ہکلاٹ دعوت اسلامی کا درس دیتے دیتے اور بیان کرتے کرتے ختم ہو. سبحان اللہ. یہ شاید لاکھوں اسلام بھائی کو یہ بات نہیں پتا ہوگی. تو یہ ہکلاٹ جو ہے نا، یہ اس طرح مطلب میں ہکلاتا تھا، مجھ سے بات کرنے میں مجھے سوچنا پڑتا تھا کہ ورڈ نہیں نکلے گا، اور میں لائیو کرنا نہیں چاہتا، وہ کوئی نکال لے گا. تو یہ بھی دعوت اسلامی کا فیضان ہے. یہ سمجھے کہ جب میں مطلب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میرے یہ ساتھ نہیں بھائی. میں مجھے کہیں دعوت اسلامی سے پہلے 2-4 ایسے موقع تھے، مجھے کہیں اسپیچ ملتی تھی تو میرے پاؤں کانپتے تھے، یار میں بولوں گا کیسے ہکلاتے. تو بڑی آزمائش ہو جاتی. چلتے چل رہے ہکلاتا آدمی یہ ہوتا ہے کہ چل پڑی تو چل پڑی، گاڑی رکی نا تو بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. مگر دعوت اسلامی کا یہ کرم ہو گیا کہ میرے نگرانوں نے، ذمہ داران نے مجھے تقریباً سمجھے شروع سے بیان میں لگایا ہوا ہے. ہر ہفتے کو جو آپ اپنا علاقہ دورہ ہوتا ہے تو وہ میں کیونکہ نگران تھا، اپنے ذیلی نگران تھا، تو مغرب کے بعد بیان میرا ہوتا تھا. تو میں ہر ہفتے بیان کی تیاری کروں اور بیان کرنے کا سمجھے اللہ کا کرم ہے. مجھے شروع سے بیان کرنے کا شوق تھا، ایک پیشن تھا کہ میں بیان کروں اور بیان تیار کرتا تھا. مطالعہ، مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا. دعوت اسلامی میں آنے کے بعد مجھے مطالعے کا شوق ہوا. اچھا، کتابیں میں دور رکھتا تھا، کتابوں سے میری کوئی دوستی نہیں تھی. اب بھی پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ہے، دعوت اسلامی میں آنے کے بعد مجھے مطالعہ کرنے کی نعمت ملی، الحمدللہ بیان کرنے کی نعمت ملی. یہ ساری نعمت دعوت اسلامی کی دعوت اسلامی کا کرم، امیر سنت کا فیضان ہے. مگر روز بولنا ہے، روز بیان کرنا ہے، تو موضوعات میں آپ کو نہیں ہوتا کہ میں کیا لوں اور کیا نہیں لوں؟ یہ ہوتا ہے کہ کیا مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فجر کا بیان ہے اور میں دن بھر سوچتا آ رہا ہوں لیکن ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا کہ یار میں فجر میں کیا بیان کروں گا. تو بس اوقات بس وہ تھوڑی دیر پہلے کوئی بیان ہو جاتا ہے اور ماشاءاللہ اچھا ہی ہوتا ہے. آپ جیسے نعت خان صاحب ہوتے ہیں نا تو میرا گزارا بھی ہو جاتا ہے. ایسا ماشاءاللہ. ایئر ٹریولنگ آپ کی کافی ہے اور دنیا بھر میں آپ کے، تو آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس میں یہ سوال کہ ٹریولنگ کے دوران جو ایک ٹائم ہوتا ہے اس میں کیا آپ کرتے ہیں؟ اور ایک تعداد ہے ماشاءاللہ اس وقت زائرین مکہ و مدینہ بھی ہیں اور بھی لوگ ٹریول کرتے ہیں، تو یہ جو اسپیس ہوتا ہے جو ڈیورنگ فلائٹ، اس میں آپ کے معمول کیا ہیں؟ یا سو جاتے ہیں یا نیند آ جاتی ہے یا نیند نہیں آتی، اور لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ 2 چیزیں ہیں. میں آپ اگر کہہ رہے ہیں تو میں ایک بات کر دوں، یا تو بندہ
پورا جاگ کر جائے یا بندہ پورا سو کے جائے جہاز میں. یعنی میرے جیسے آدمی کے لیے دو چیزیں ہیں, یا تو میں پورا جاگ کر جاؤں گا, بیٹھوں تو میری آنکھ لگ جائے, اچھا ورنہ آزمائش ہے, ورنہ نہ سونے جیسے نہ جاگنے جیسے, اچھا یا پھر جاگ کر جائے, یا تو پھر نیند کر کے جاؤ. میں پریورٹی دیتا ہوں کہ میں نیند کر کے جاؤں, آرام کر کے جاؤں, جہاز سے بیٹھوں, کیونکہ میرے ساتھ جہاز میں میرے کئی کام ہوتے ہیں. جہاز میں کام. جی ہاں, میں یہاں آفس سے جو بھی پینڈنگ ورک ہوتے ہیں وہ بھی لے لیتا ہوں, اور اپنے گیزٹ کے اندر ساری چیزیں لے لیتا ہوں. کچھ تفسیر قرآن کی ویڈیوز مفتی قاسم صاحب کی یا دیگر ایسے اور پروگرام ہوتے ہیں ان کے ڈاؤن وہ واٹس ایپ وہ منگوا لیتا ہوں. اور جو سفر ہے اب میرا, تو سفر میں میرے تقریباً 6 8 12 20 بیانات ہوتے ہیں. تو ان تمام بیانات کی تیاری کیسے کرنی ہے اس کو میں لے لیتا ہوں, اور اس کی ساری چیزیں میں ایڈوانس میں اپنے پاس موبائل میں تیار رکھتا ہوں, اپنے گیزٹ میں آئی پیڈ وغیرہ میں تیار رکھتا ہوں. اور پھر اس کو پڑھنا ہوتا ہے. پھر اسی جدول میں مدنی مشورے الگ ہوتے ہیں, میٹنگس الگ ہوتی ہیں. اچھا, اب بیان میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی پبلک گیدرنگ ہے اور کوئی مدنی حلقہ جس کو آپ بولتے ہیں, وہاں بھی بیٹھ کے 15-20 منٹ کو بات کرنی ہے. تو اب وہاں کون سی بات کرنی ہے, جب پھر میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہوں گے, کیا ہوگا, میں کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں, بزنس کمیونٹی ہے یا جسٹ پروفیشنل کمیونٹی ہے, ٹیچر ہیں کہ اسٹوڈنٹ ہیں. تو جیسی آڈینس ہوگی مجھے ویسا ٹاپک تیار کرنا پڑے گا, صحیح تاکہ میں بات ان سے ان کی. صحیح. اور اگر پبلک گیدرنگ ہے بڑی تو پھر اس کے حساب سے پھر بیان پورا تیار کرنا پڑتا ہے, گھنٹہ سوا گھنٹے کا بیان. تو اتنا کام ہوتا ہے جہاز میں کرنے کے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. یعنی کہ بڑی فلائٹ لے لینا, بڑی فلائٹ 10-12 گھنٹے کی. ہاں, اور میں تھکا ہوا نہیں ہوں, یہ کنڈیشن ہے, میں تھکا ہوا نہیں ہوں, تو مجھے بڑی سے بڑی فلائٹ بھی چھوٹی پڑتی ہے. کام رہ جاتا ہے. اب میرا کام رہ جائے گا پڑھنے کا. اور پھر اللہ پاک کا کرم ہے, تفسیر سراج و جنان, ماشاء اللہ, یہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کھولتے رہیں. پھر میں ویڈیو ساتھ رکھتا ہوں, یہ بتا دوں میں آپ کو, ویڈیو ساتھ رکھتا ہوں, کچھ نعتیہ کلام ساتھ رکھتا ہوں. کیونکہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ایک ہی چیز آپ کتنی دیر تک پڑھیں گے, تھوڑا موڈ چینج کرتے ہیں. موڈ چینج کریں گے, پھر تھوڑا کھڑے ہو جائیں گے. پھر وہ جہاز کی سروسز چل رہی ہوتی ہے تو وہ چل رہا, تو وہ ساتھ میں بھی کچھ 2 چیزیں رکھ لیتا ہوں تاکہ منہ بھی چلتا رہے, صحیح, تاکہ نیند کا غلبہ کم سے کم ہو. لوگوں کو کیا کہیں گے جو ایئر ٹریول کرتے ہیں اس دوران کچھ نہ کچھ اسی اپنا طرح کام ساتھ رکھیں, اپنا کام ساتھ رکھیں. ورنہ بھی جہاز کا ماحول جو ہے نا وہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا, اس میں غفلت والا انداز ہوتا ہے. اب سر جھکا کے بیٹھے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, بہترین وقت گزرتا ہے. اشفاق میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, بہترین. لیکن آپ کی تھکن کا مسئلہ ہے, میں دوبارہ کنڈیشنلی بات کروں, آپ تھکن آپ جہاز میں بیٹھیں. اور کیونکہ جہاز کی نیند تو جہاز کی نیند ہی ہوتی ہے نا یار, بستر کی بات ہے. تو یہ الگ ہوتا ہے. اب بار آنکھ کھل رہی ہے اور ابھی سر میں درد الگ, اترو تو اتنا منہ, اب اپنے اترے کسی جگہ پر تو سارا تازہ دم دستہ استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے, اور اپنے بولے کہ اپنے نڈال ہے, تو یہ بھی منہ بھی دینا پڑتا ہے, پورا دینا پڑتا ہے, منہ نہیں پورا وجود دینا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کو جو کرنا بھی کرو. اب وہ آئے ہوئے ہیں, جمع ہوئے ہیں, تو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو بچے لے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ ہوتے ہیں. پھر بولے گا اب یہاں بھی جانا ہے, ابھی یہاں بھی جانا ہے, چل بھائی جہاں جانا ہے لے جاؤ. تو یہ ہوتا ہے. اس طرح کے ممالک میں کئی امیر سنن شروع سے ہماری تربیت کی ہوئی ہے کہ جب آپ کسی نئے شہر میں جاتے ہو نا, آپ ان کے حوالے ہو. اچھا, آپ ان کو مطلب اپنا ایٹیٹیوڈ نہیں دکھا سکتے آپ. وہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں یار, انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے, بعد آپ کا سالوں سے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ جا کے بولو کہ یوں, تو یوں نہیں ہو سکتا. آپ کی تمنائیں بہت ہوتی ہیں کہ یار ابھی میرے کو کمرے میں لے جاؤ, کمرہ بند کر دو تو میں آرام کر لوں, لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا, اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آپ جب جاتے ہیں اپنے وطن سے باہر, لوگ جاتے ہیں تو مونیومنٹس گھومتے ہیں, دریاؤں کی سیر, پہاڑوں کے نظارے, اور یہ سب بھی کرتے ہیں. تو آپ بھی ابھی فرانس بھی گئے ہیں, سوئٹزرلینڈ بھی گئے ہیں, تو آپ کی تصویر ایسی کبھی دیکھی نہیں کہ کوئی آئی ہوں؟ میرے مزاج میں نہیں ہے, جاتے ہی نہیں آپ؟ نہیں, میں اس کے لیے گیا نہیں ہوں. جا کے بھی میں اس کام کے لیے گیا نہیں ہوں. میں جس کام کے لیے گیا ہوں میں وہی کام کروں گا. کیا مجھے اسلام بھائی آفر کرتے ہیں کہ یہ بھی دیکھ لے, میں کہ اس کے لیے آیا ہی نہیں. گھمانے کے لیے تو تیار ہوتے ہوں گے کہ آئی صاحب آئے, تو نہیں کرتے. بزرگ کہنا میں اندلس سے ہاتھی دیکھنے نہیں آیا, تو ہم کس کام کے لیے گئے ہی نہیں. اچھا, پھر ایسی جگہیں زیادہ تر, میں 100% نہیں, زیادہ تر ایسی جگہیں غفلت بھری ہوتی ہیں, جی تفریحات ہوتی ہیں. اچھا, آپ مجھے دیکھ بھی لے اس جگہ پر, اچھا مجھے آپ نے دیکھ لیا, اب میرے بارے میں کیا تاثر قائم کریں گے؟ اچھا اچھا, میری اس تصویر یا میری اس مووی سے نیکی کی دعوت کو کیا فائدہ ہوا؟ تو آپ کی بھی تو ذات ہے نا, کوئی چیز آپ کو اپنا کچھ
دل نہیں ہوتا نہیں، کہ یار میں میں دیکھوں ایفل میں ٹاور دل- دیکھوں, میں ذرا کچھ گھوموں پھروں؟ دل مارتا نہیں ہوں, دل کرتا نہیں ہے. ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ پاک کا کرم ہے, جب دل کرے گا ہی نہیں تو اچھا. دل مارنا کیسا؟ اچھا ٹائم بھی تو ہونا کرنے کے لیے. اچھا. اب 3 دن کے لیے ایک جگہ گئے, اب 3 دن کے لیے آپ نے علاقے میں بھی جانا ہے, وہ مسجد میں جانا ہے, مشورہ کرنا ہے, مطالعہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اس سے ملاقات کرنی ہے. 12-15 گھنٹے تو حاجی اشفاق یوں نکل جاتے ہیں کہ آپ کو کیا بیان کریں. جی. اور پھر اٹھنا ہے, پھر اگلے شہر میں جانا ہے. تو پرسنلی طور پر اچھا پھر یہ مجھے مدنی چینل والے بھی کہتے ہیں کہ آپ وہاں جا کر ہمیں ریکارڈنگ دیا کریں, تو میں ریکارڈنگ وغیرہ کے اس میں بھی نہیں جاتا. میں ان کو کہتے تو میں ایک ملک میں جا رہا ہوں, تو اس ملک میں اس ملک کے لیے جا رہا ہوں. میں اگر وہاں پر ریکارڈنگیں کرواتا رہوں گا تو یہ کبھی کبھی مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلو میں فیس بک کے ذریعے جہاں آیا ہوں وہاں کا حال احوال یہ بیان کروں. جمعے کو عصر سے مغرب سے پہلے کی دعا کا ہوتا ہے تو وہ کر لیتا ہوں. زیادہ تر فیس بک پر بھی اسلامی بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں, اچھا وہ غلط نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی ماحول نہیں بنتا, کوئی وہ مزاج نہیں بنتا, وقت کی بھی بہت قلت ہوتی ہے نا بھائی, ایک وہ کیا کرے گا. لیکن جانے کے تعلق سے الحمدللہ اور یہ سب میرے امیل سنت کی تربیت کا صدقہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. امیل سنت کے ساتھ میں بھی گیا ہوں دنیا کے کئی ملکوں میں, کبھی بھی نہیں. امیل سنت تو آپ نے کہیں کبھی نہیں دیکھا ہوگا, واقعی نہیں دیکھا ہوگا. تو مطلب مجھے امیل سنت کی نا زندگی آپ کی عادتیں بہت پسند ہیں. میں آپ کو بہت فرینڈلی بات کر رہا ہوں, میرے بھلے ناظرین سیکھ رہے ہیں. میں آپ مجھے بولے وہ قسم, یہ امیل سنت کی زندگی, آپ کا انداز, آپ کا مزاج مجھے بہت پسند ہے. میں بہت اس کو, لیکن میں وہ ایڈاپٹ نہیں کر سکا جس کو کہتے ہیں نا ایڈاپٹ کرنا, اس طرح زندگی بنانا, اپنی زندگی اختیار کرنا, میں وہ کر نہیں سکا. اگر مجھے میرا رب توفیق دے تو میں یہ کروں. بہت خوبصورت اور بڑی آئیڈیل لائف ہے میرے لیے سنت کی. اور یعنی جیسا مجھے کہتے ہیں نا کہ امیر سنت ایک وقت کا کھاتے ہیں نا حاجی اشفاق, دوسرے وقت کے لیے نہیں رکھتے. یہ وہ قناعت پسند شخص کہتے ہیں. یہ جس گھر میں رہتے ہیں نا, جن کا گھر ہے, ان کے پاس فریج نہیں ہے. اچھا, یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ ایک وقت کا کھائیں گے دوسرے وقت کے لیے نہیں رکھتے. یہ ایک وقت کا کھایا اور اس کے بعد وہ کھانا چلا, جو ہم دیکھتے ہیں نا کھانا چلا جائے گا, اب جب کھانا ہوگا تو خود ہی کھانا آ جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں ہے, یہ توکل کی ایک ایسی درجے پر ہیں, یہ تقوی کے درجے پر ہیں. میں غنی کی 2 قسمیں بیان کرتا ہوں نا. آپ ایک غنی وہ جس کو اللہ اتنا مال دیتا تھا کہ وہ مال سے بے نیاز ہو جاتا ہے, دوسروں کے مال سے. اور ایک غنی وہ ہوتا ہے جس کے دل سے اللہ پاک مال کی محبت نکال دیتا ہے. واہ. امیر سنت غنی کے اس درجے میں جن کے دل سے اللہ نے مال کی محبت نکال دی ہے. ان کو مال میں الفت نہیں ہے, ان کو مال میں لگاؤ نہیں ہے, ان کو مال میں رغبت بھی نہیں ہے. یہ آپ میں صحیح, اچھا یہ اظہار امیر سنت خود ہی کر چکے ہیں. اچھا, ہاں کہ مجھے نہیں ہے مال میں رغبت, ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کو ٹینشن ہے, ان کے جیب میں ہے تو ان کو ٹینشن ہے. اب ہمارے جو کرو کرا کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کر دیتے ہیں, بانٹ دیتے ہیں جو بھی. ہاں یہ ان کا یہ چلتا رہتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی صاحب مجھے پوچھنا تو یہ تھا کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ نے تو بتا دیا ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے ٹائم نہیں ہوتا کہ میں پاس کروں, لیکن یہ تو سوال بنتا ہے کہ فریش ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کبھی بہت زیادہ انزائٹی فیل کرتے ہیں, بھائی بہت کام کر لیا, بہت ہیوی لوڈ, اتنا سفر, اتنی بیانات, سب فریش ہونے کے لیے بھی کچھ. میرے بیٹے مجھے کہتے ہیں وہ بریک لے لو. میں نے کہا بیٹا بریک کیا ہوتا ہے؟ اب جب آپ کا سارا پیشن, آپ کا سارا لطف, آپ کا سارا ذائقہ آپ کی تنظیم میں آپ کے پاس ہے تو میں کہاں جاؤں گا بریک لے کر بھیا؟ اچھا پھر کس چیز کا آپ وہ کہہ رہے ہیں؟ مطلب آپ دیکھیں تنظیم میں کام میں آپ کے پاس فلیور کتنا ہے. میں ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, تھوڑی دیر پہلے کہیں اور بیٹھا ہوا تھا, پھر تھوڑی دیر ابھی یہاں آ جاؤں, پھر میں بیان کرنے چلا جاؤں گا, پھر یہ کر لوں سب گا. تو کام کا حصہ ہے نا. اب تو اور کیا کرنا کیا آپ کو یار؟ جب نیند آتی ہے تو سو جاتے ہیں. بتاتے ہیں نا آپ کے شہزادے حاجی بغداد رضا, یار آج کل والی صاحب کمر میں مسئلہ چل رہا ہے, کبھی کچھ ظاہر ہے انسان ہے, میں کہتا ہوں بریک لے لیں, مانتے ہی نہیں ہے. کام تو ویسے کرنا نہیں چاہیے آپ کو ایسا, ظاہر ہے انسان, پھر عمر 55 پلس, تو تھوڑا بریک وہ صحیح تو کہتے ہیں. نہیں تو میں مطلب کیا بریک لے گا آدمی, یہ بتایا آپ کو جب کھانا کھانا ہے تو کھانا کھا لیا. پسند نہیں آپ کیا چینل پہ بھی بریک نہیں ہے, مطلب بریک ہے کیا؟ مطلب مجھے آتا ہے کہ بریک کی ٹرم بھی سمجھ دیں. اچھا مجھے کہتا وہ آپ کہیں بریک یہی فریش ہونے کے لیے بندہ کچھ آگے, میں موبائل کے ہوتے کہاں بریک لوں گا؟ چل یہ بتا دیں. ایئرپلین موڈ نہیں تو رابطے کوئی نہیں کر سکے گا, بات کوئی نہیں کر سکے گا, مشورے نہیں لوگ لیتے ہیں نا, ایسا بھی کرتے نہیں تو کیسے ہوگا؟ دعوت اسلامی نیور سلپ حاجی اشفاق. واہ واہ.
دعوت اسلامی چلانی ہے تو یہ کھولنا نیور پڑے. سلیپ. نہیں, آپ دعوت اسلامی کیا چلانی ہے؟ دعوت اسلامی تو آپ چلو کہ دعوت اسلامی تو چل جائے گی. اگر مجھے دعوت اسلامی میری ضرورت ہے, میں دعوت اسلامی کی ضرورت نہیں ہوں آج اشفاق. صحیح. یہ آپ اور ہم اپنے ذہن صحیح بتا رہا ہوں, میں دعوت اسلامی کی ضرورت نہیں ہوں. بے شک. دعوت اسلامی میری ضرورت ہے, اور دعوت اسلامی ایک نعمت ہے, اور مجھے اللہ اس نعمت کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کو موقع ملا ہے کام کرنے کا, آپ کام کریں. اب اس میں کیا بریک لینا ہوتا ہے؟ مطلب کہ آپ مجھے تاریخ بتاتے چلے بزرگوں کی, یا جو ہم سیرتیں پڑھتے ہیں, تو کیا بریک ہوتا تھا یہ بتا. اس کو یہ ٹرم آج کی ہم نے بنائی ہوئی ہے. اچھا, لطف. اب آتے ہیں اس پر, میں ریئلٹی پر آتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر باب باندھا ہے, دل کو قرار دیا کرو, دل کو سکون دیا کرو. یعنی بزرگان دین میں ایسے گزرے ہیں کہ علماء گزرے ہیں جو پڑھاتے تھے, تو پھر جب شام کو ہوتی تھی تو کہتے ادھر ادھر کی باتیں کرو, تاکہ تمہارا دل بھی راحت پائے. 6-7 دن میں ایک دن چھٹی بھی. دل کو راحت دینی ہوتی ہے. باقاعدہ امام غزالی علیہ رحمٰن نے اس کا پورا باب باندھا ہے, اور میں نے یہ باب میرے شورا میں شیئر کیا ہوا ہے کہ اس کو کس کس طرح آپ تقسیم کریں گے. تو اس کے لیے آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ کھانا کھاتے ہیں, پھر اپنے اسلامی بھائیوں میں جا کر بیٹھتے ہیں, پھر ادھر چلے جاتے ہیں, ادھر چلے جاتے ہیں. یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں آپ, تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ایک کام میں تو نہیں ہے نا, جی یہی تو سارا ہے. تو اور کیا ہوتا ہے؟ لیکن جہاں بھی جائیں گے بات تو دعوت اسلامی کی, نیکی کی دعوت کی, دین کی, اور کوئی بھی تعمیری گفتگو کریں گے نا آپ, چاہے وہ اس کا تعلق دنیاوی گفتگو سے ہو یا دینی گفتگو سے ہو, لیکن آپ کی گفتگو کا تعمیری ہے. اور انسان کے حسن اسلام سے یہ بھی ہے کہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے. آپ کو لا یعنی چیزوں سے نکل کر اگر آپ کوئی بھی ڈسکشن کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو قلبی بھی اور مینٹلی بھی ہر طرح سے ریلیکس کر رہی ہے چیزیں. جی, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اس پہ کہیں نہ کہیں اسپیس ڈیفینٹ موجود ہے, جی, لیکن اب اس کو میں یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. کسی نے کہا نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. اللہ کرے ایسا ہو جائے ہمارا. بچوں کی بات ہوئی تو یار آپ اپنا پروگرام نہیں چلاؤ گے تو میرے کو پروگرام ہی چل رہا ہے سر, لائیو چل رہا ہے. نہیں, وہ آپ کے وہ سارے آتے ہیں نا, تھوڑی دیر میں چلتے ہیں انشاءاللہ. میں چاہ رہا تھا کہ وہ مناظرین کے لیے وہ بھی ایک بہت خوبصورت, میں پسند کرتا ہوں آپ کا وہ ٹائم. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں شروع کریں گے. بس یہ کہ ماشاءاللہ آپ اپنے اثر نکالو, اور پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے. بچوں میں آپ کو میرے لیے موقع نکالنا پڑے گا, ناظرین کو. ٹھیک ہے, چلو آپ کے لیے بھی ویسے آپ بھی مصروف ہوتے ہیں. ارشاد فرمائیے. 4 شہزادیاں ہیں ماشاءاللہ, 2 بچے ہیں, تو بچوں میں سب سے پیارا کون ہے آپ کو؟ میں سوال کروں, آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ دیکھیے اس کا سوال کا جی آپ چاہیں کریں. آپ کو دونوں میں سے کون سی آنکھ پسند ہے؟ دونوں پسند. یہی میرا جواب ہے, سب پسند. اولاد ساری یکساں ہوتی ہے ماشاءاللہ. لیکن بیٹیوں کی طرف زیادہ آپ کا محبت کا میلان ہے یا بالکل برابر آپ رکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا, وہ ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مہمان کی طرح ہوتی ہیں. اچھا. تو وہ جاتی ہیں. جی جی. اور بیٹیوں کے ساتھ والد صاحب کی جو اٹیچمنٹ ہے نا, جی, یعنی بیٹیوں کے ساتھ اٹیچمنٹ باپ کی ایسی ہوتی ہے جیسے ماں کے ساتھ بیٹوں کی ہوتی ہے. صحیح. کیونکہ بیٹیاں باپ کے ساتھ ڈسٹینس میں ہوتی ہیں, کئی گھنٹوں کے بعد ملاقات ہوتی ہے. جی. وہ بیٹا بعضوں کا دن رات مل رہا ہوتا ہے. اچھا, بیٹیاں دن رات ماں کے ساتھ ہوتی ہیں, تو بیٹوں کے ساتھ کم ملاقات ہوتی ہے. جی جی. ایک نیچرل فنومینا ہے. نیچر فنومینا ہے کہ یہ ہوتا ہے. پھر بیٹیوں کی خود والد صاحب کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے نا, وہ زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہر جگہ بھی شاید ایسا نہیں ہے, بعض باپ بیٹیوں کو ویلیو نہیں دیتے. بیٹیاں تو محبت کرنے والی ہوتی ہیں, وہ کرنے والی ہوتے ہیں, باپ نہیں کر رہے ہوتے, باپ بہت سمجھتے ہیں. ان باپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں ہم کہ اللہ پاک ان کے دلوں میں بیٹیوں کی محبت اور بیٹیوں کی الفت ڈالے. بیٹے بھی اچھے ہوتے ہیں, بیٹے اس میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تقسیم کی ہے کہ جب آپ تحفہ دینے, یعنی کہ جب آپ تحفہ لائیں, اعلیٰ حضرت فرماتے سب کے لیے برابر لائیں, اولاد کو آپ بیلنس کے ساتھ لے کر چلیں. صحیح. مگر اعلیٰ حضرت فرماتے جب دینے کی باری آئے نا, تو بیٹیوں سے پہل کرو کہ ان کا دل تھوڑا ہوتا ہے. واہ, یہ اعلیٰ حضرت نے ہماری تربیت کی نا, بالکل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی شہزادی کے ساتھ جو تعلق, وہ جو ہماری تربیت وہاں سے جو ہوئی ہے, بارگاہ رسالت سے, سیدہ کائنات رضی اللہ جب سفر سے تشریف لاتے تھے تو سب اپنی بیٹی شہزادی کے گھر تشریف لے جاتے تھے. واہ. اور جب اچھا یہی ادا میں نے امیر سنت کی دیکھی, جب امیر سنت بیرون ملک سے آتے تھے, ہم ایئرپورٹ لینے جاتے تھے, اور آپ تقریباً کئی دفعہ یہی ہوتا کہ سیدھا اپنی شہزادی کے یا اپنی بیٹی کے یہاں جاتے تھے, اور یہی کہہ کر جاتے تھے, ادا کو ادا, کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں.
ایسا باتیں بڑی ہیں. میں 2 آخری بات کروں گا. سحری بھی آپ نے کرنی ہے, ناظرین بھی سحری کرتے ہوئے ہو سکتا ہے سن رہے ہو کہ ماشاءاللہ آپ کا جو 26ویں کا بیان ہوتا ہے وہ بڑا ہی یونیک اسپیشل ہوتا ہے. اس بار کیا ہونے جا رہا ہے؟ کچھ سرپرائز ہے کہ کیا ہوگا؟ اور یہ کب سے چل رہا ہے سلسلہ؟ کب شروع ہوا تھا؟ میں دعوت اتنے اسلام سارے سوال ہیں, مختصر آپ دیکھ لیں. میں جب دعوت اسلامی میں آیا تو 26ویں منائی جاتی تھی. 91. اور میں جب بھی آیا 26ویں اس وقت سے منائی جا رہی ہے. اچھا, جب شورا آپ نے شروع نہیں کیا اسے؟ جب شورا بنی تھی تب بھی 26ویں بنی تھی. مجھے آپ یاد نے شروع کیا؟ میں کیوں شروع کروں گا یار؟ نہیں, محبت میں پیر صاحب. نہیں 26ویں تو شروع سے منائی جا رہی ہے میرے سنت کی. اچھا, دعوت اسلامی اسی طرح والے جمع ہوتے تھے سب. ہر وقت اپنا اپنا ایک انداز ہوتا تھا. لیکن مجھے یاد ہے شورا جب نہیں تھی اور میرے سنت کی جب 26ویں ہوتی تھی تو اس وقت ہم بھی وہاں پہنچ جاتے تھے اور کون کون کیا کیا تحفہ دے رہا تو ابھی کچھ نہ کچھ لکھ کر دے دیتے تھے, نیتیں کر لیتے تھے. تو اس وقت شورا نہیں بنی ہوئی تھی, لیکن 26ویں تو اس وقت بھی ہو رہی تھی. اس وقت بھی ہوتی. 26ویں آج بھی ہو رہی ہے اور 26ویں انشاءاللہ ہوتی رہے گی. اس وقت بھی بیان وغیرہ کچھ سلسلہ؟ نہیں میرا اب دیکھو وہ ایک الگ انداز تھا, اس پہ اتنا یاد بھی نہیں ہے مجھے. تو میرا لیکن وہ یہ مبارکباد اور اس طرح کا سلسلہ ہوتا تھا اور باقاعدہ ایک یہ اس پیٹرن پہ کب آ گیا کہ جو آپ کا شورا کے بیان اور پورا سال کئی لوگ جو ہے نا انتظار کرتے ہوں گے مجھ سمیت کہ یار وہ بیان سننا ہے اور اس کو جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں. محبت کی وجہ سے بھی ظاہر ہے امیر علیہ سنت سے آج کروڑوں کو محبت ہے ماشاءاللہ. یہ شورا کے بعد ہوا ہے. شورا کے بعد اور موقع وہ سمجھے موقع بن گیا کہ وہ مجھے یاد پتا شہزادہ حضور پہ بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی تھا, اس کی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے غالباً. اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے, بین الاقوامی اجتماع میں بھی کچھ نہ کچھ ذکر مرشد پھر ہوتا رہا. الحمدللہ. تو آپ کا تو بیان کوئی خالی ہوتا ہی نہیں تھا, نہ ہوتا ہے, نہ ہونا بھی نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. صحیح ہے. کسی مرید کا نہیں ہونا چاہیے. وہ مرید ہی کیا جو پیر کا ذکر نہ کرے. امیر علیہ سنت کبھی ذکر رضا کے بغیر فرماتے ہیں پروگرام ایسا مدنی چینل ہی نہیں چاہیے جس میں رضا نہ ہو. امیر سنت کا بیان آپ اعلیٰ حضرت کے بغیر کبھی سنتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں سنیں گے آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت, عافیت, عمر خضری عطا فرمائے. صاحب بہرحال سب نے دنیا سے جانا ہے, اگلا جو بھی نگران شورا ہوگا اسے کیسا دیکھنا چاہیں گے آپ؟ وہ تو شورا طے کرے گی. کیا اس میں کوالٹیز اور خوبیاں کیسی ہوں؟ وہ نہیں تو وہ کیا تو اللہ پاک خیر فرمائے. الحمدللہ ہماری پوری مرکز مجلس شورا میں ایک سے ایک ہے. الحمدللہ ایک سے ایک ہے, بلکہ پوری دعوت اسلامی میں بھی ایک سے ایک ہے. انشاءاللہ جو بھی آئے گا جب بھی آئے گا اللہ پاک نے چاہ تو کمال کرے گا. کیسے اوصاف آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہ نہیں اس طرح صاحب کے میں کیا دیکھنا چاہوں گا, امیر سنت جب شورا بنی تھی نا تو امیر سنت نے خود ہی بتا دیا تھا کہ شورا کو کیسا ہونا چاہیے. امیر سنت فرما دیا تھا کہ آپ میں لوگ الیاس قادری تلاش کرتے ہیں, بس ویسا ہی ہونا چاہیے. جو بھی ہے پوری آج بھی یہی ہونا چاہیے, کل بھی یہی ہونا چاہیے, اور جب ہوگا یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی بلکہ ایک علاقے کے نگران کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے واقعی کہ لوگ اس میں بھی ہر نعت خواں کو ایسا ہونا چاہیے, بالکل ہر مبلغ کو ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ ہم سب کی وجہ پہچان جی اس کا نام ہے الیاس قادری. واہ امیر سنت یہ ہماری ہم سب کی یہ پہچان ہے. الحمدللہ. تو ہم سب میں لوگ اسی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ اس میں الیاس قادری کا ہے, امیر سنت کا ہے. پہلے تو چلو ویڈیو نہیں تھی, اب تو ویڈیو بھی آ گئی ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ کیسے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہے. اب جو جتنا ان کے کردار سے لے سکے نا لے, میں یہ کہوں گا. میں نہیں کہتا کہ آپ کیوں ایسے نہیں ہو, آپ کیوں ایسے نہیں ہو. الحمدللہ میری سوچ تھوڑی سی چینج ہے کہ ایک ہوتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو دیکھ کر کچھ کہیں نہ کہیں مجھے خوشبو عطار ملے گی. اور اس ہمارے گرد جو عاشقان سو جمائے نا, ان کی ناک کو ایک خوشبو سونگھنے کی عادت ہو گئی ہے, وہ خوشبو عطار. جہاں یہ خوشبو آئے گی نا ان کی ناک ان کو وہیں لے جائے گی, اور جہاں یہ نہیں آئے گی نا یہ کہیں اور نکل جائیں گے. زیادہ ہر ذمہ دار کو, ہر نگران کو, جس کو دعوت اسلامی کے ذریعے دین کی خدمت کرنی ہے, اس کے اندر سے خوشبو عطار کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ اسی خوشبو کے اندر خوشبو رضا چھپی ہوئی ہے. اسی خوشبو کے اندر خوشبو غوث پاک چھپی ہوئی ہے. اور آپ پیچھے چلے جائیں, اسی خوشبو کے اندر پھر ساری خوشبوئیں ملتی ہیں. ایک کے پیچھے جاتے ہیں تو یہ خوشبو مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دیتی ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر امیر سنت فرماتے جنت عطر میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ,
مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اب اشعار پر مجھے بہت ساری باتیں کرنی تھی. اشعار آپ کو یاد، آپ نعت خانوں سے محبت، اور شروع سے یہ تو ہی میرا ٹاپک رہ گیا آج. دعوت اسلامی میں آنے کے بعد شروع سے ہی مل ملاپ، جان پہچان، اٹھنا بیٹھنا اشعار نعت آپ خانوں کو کے ساتھ. یاد بہت زیادہ ہے، اشعار سے رغبت بہت ہے آپ کو. سب ماہ رمضان میں کوئی نعت خواں غلط شعر پڑھتا ہے کبھی آپ صحیح کروا لیتے؟ میں نے کئی بار دیکھا ہے. اشعار تو خیر سن کے یاد ہو جاتے، شروع سے نعتیں سنتے چلے آ رہے ہیں. لیکن جو آج آپ مقابلے کرتے نا، شروع سے پہلے ہم یہ کرتے تھے. اچھا. بڑے بڑے ہم نعت خوان ہوتے تھے تو ہم یہ ٹیمیں بنا لیتے تھے. تو وہ ادھر نعت اشعار سنا رہے ہیں، میں ادھر اشعار سنا رہا ہوں، یہ ٹیمیں ہوتی تھی. سارے اشعار جو ہے نا اس ٹائم پہ کافی اشعار اس وقت بھی یاد ہو جاتے تھے. پھر چونکہ نعت خوانوں کے ساتھ بہت زیادہ عرصہ چلتا ہی چلا آ رہا ہوں شروع سے، جب سے دعوت اسلامی میں ہوں، تو ماشاءاللہ یوں اشعار پھر اعلیٰ حضرت کے اشعار، پھر وضاحتیں، یہ وہ، تو یوں کچھ نہ کچھ اشعار کسی حد تک یاد ہو جاتے رہ جاتے ہیں. پھر حاجی اشفاق اس وقت جو کلام کی طرزیں اور چیزیں ہوتی تھی نا، وہ میں ابھی کل پرسوں نعت خان کے ساتھ ایک بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کلام لیا، اس کی طرز بدل دی. تو میں نے کہا یار اجنبی طرز لاؤ گے نا ذوق. تو لوگ اجنبی طرز میں کھو جائیں گے، تو وہ کلام کا ذوق نہیں ملے گا. اور کچھ کلام ایسے ہیں کہ جیسے جب ہم اس طرز میں پڑھتے ہیں نا تو آپ کہیں گے یہ کلام بنا اسی طرز کے لیے. جب اس کا طرز بدلتے ہیں نا تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ کلام کہیں اور چلا گیا. اب کلام ذوق والا ہے، طرز آپ جھومنے والی رکھیں گے. کلام رونے والا ہے، طرز آپ کچھ اور رکھیں گے. تو کلام کے ساتھ طرزوں کا بننا یہ بہت بڑی پہچان بھی تو ہو نا، ہر کسی کو تو نہیں ہے. یہ پہچان ضروری ہے نا. یعنی کہ یہ تو سمجھیں کہ ایک مبلغ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کہاں پر کون سا بیان کرنا ہے، جی جی. اور اس بیان میں کیا کیا چیزیں میں نے رکھنی ہے. تو کلام میں ایک تو طرز کا ہونا، پھر اشعار کی سیکوینس کا ہونا اچھا. کہ جو سننے والے کو لگے. اور پھر کچھ کلام ایسے ہیں، کچھ کلام کیا جیسے آپ کئی ہمارے نعت خوان ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اس کلام میں باڈی لینگویج کا ہونا، آپ کے فیس ایکسپریشن کا ہونا کہ کیونکہ کلام آپ پڑھ رہے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. تو آپ ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں جس طرح آدمی رسالہ پڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو کلام یاد ہے، اس کے معنی یاد ہیں، اس کی گہرائی یاد ہے، اس کا سارا سیاق و سباق یاد ہے، اور پھر بھلے آپ کے سامنے کلام ہے، یہ سب ہے، اور اب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی پوری باڈی لینگویج، پوری انرجی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آپ اپنی آڈینس کو اور اپنے دیکھنے سننے والوں کو اپنے تک انگیج کر لیتے ہیں. اور پھر وہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ رو بھی رہے ہوتے ہیں اور جھوم بھی رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے بڑے پروجیکٹس، کوئی بڑے منصوبے پائپ لائن میں ایسے جو مدنی چینل پہ بتا سکتے ہوں؟ بتا نہیں سکتا، لیکن ابھی کام ہمارے جاری؟ بڑے بڑے کام ہیں، بہت بڑے بڑے کام ہیں. کس لیول پہ آ کے آپ بتاتے ہیں ناظرین کو؟ تھوڑا وہ کچا نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا آ جائے، اس پوزیشن میں آ جائے کہ وہ بتانے کی، اچھا. اور ایک پوزیشن بن جاتی ہے تو ہے. اور اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ، اتنے بڑے بڑے کام باقی ہیں کہ انشاءاللہ وقت پر ہم بتائیں گے، مگر ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے کہ نہیں ہے. اللہ پاک خیر سے پورے تنظیم کروائے. چل رہی ہے، بتا دعا کرے اللہ تنظیم کو نظر بد سے بچائے، آمین آمین امیل سنت کو اللہ سلامتی دے، آمین. اور ہمیں اللہ پاک آخری سانس تک اس تنظیم پر استقامت بھی دے، آمین. اور ہمیں اس کا کام کرتے رہنے توفیق عطا. ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہمارے ویورز کی، اسپیشلی آج سیٹرڈے نائٹ ہے تو دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ یہ بھی گزارش کریں گے کہ آپ دعوت اسلامی کو ڈونیشن دیں، اور اپنی زکوٰۃ، اپنے دیگر نفلی صدقات، عطیات وغیرہ سے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. مدنی چینل کے لیے ہو سکے تو ہر ماہ کم از کم 1200 روپے باندھ لیں، اور اس کی بھی ترکیبیں بنائیں، اور آپ کی دینی فلاحی اور دیگر جو بھی معاملات میں جو ہماری پٹی چلا دیجئے انشاءاللہ الکریم. اس میں دعوت اسلامی کو خرچ کرنے کے لیے دل کھول کر آپ عطیات دیں. بہت 15 رمضان ہے، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، شب ولادت ہے، اور اللہ ان کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی سخاوت کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے حسن اخلاق کا صدقہ عطا فرمائے، اور ان کے عفو و درگزر کا اللہ پاک ہمیں صدقہ عطا فرمائے. ابھی چند دن رہ گئے ہیں اور وہ آخری عشرہ شروع ہونے میں. میں مدنی چینل کے ناظرین کو درخواست کروں گا کہ جو ممکن ہو اسلامی بھائی وہ اعتکاف ضرور کریں. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کریں، جہاں جہاں دعوت اسلامی کا اعتکاف ہو رہا ہے اعتکاف ضرور کریں. طاق راتوں کی یقین ضرور قدر کیجیے گا کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. اور میری آپ سب سے درخواست ہے، اسلامی بھائی اسلامی بہنوں سے، آپ میں سے بعض اتنے باصلاحیت ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، مگر وقت نہیں ہے، بغیر وقت کے نہیں ہوگا. وقت ہونا چاہیے،
صلاحیت کے ساتھ وقت، جذبہ اور نرمی اور حسن اخلاق، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو جب بھی آپ انشاءاللہ دین کے کام کی طرف آئیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ کو اس میں برکت بھی ملے گی اور کافی کرم ہو جائے گا۔ تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا وقت ضرور دیں دعوت اسلامی کو، ضرور وقت دیں جو طریقہ کار ہے۔ اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ آئی صاحب، کالر سے معافی کہ ہم لے ہی نہیں سکے، 1 گھنٹہ اور 31 منٹس یہ ہماری تقریباً گفتگو کی سعادت ملی۔ بہت بہت شکریہ آئی صاحب، آپ کی سحری آپ میرا خیال ہے فرمائیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب، مفتی شفیق صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور مولانا راشد مدنی، مولانا مہروز مدنی، ہمارے حاجی عارف بھی ہیں نعت خواہ۔ میں گزارش کرتا ہوں، کافی دیر ہو گئی، کچھ کلام یہ سنائیں۔ لمبا یہ جا میں کب سے میں کہا یار وہ والا لگاؤ نا، وہ جو آپ کی محفل سجتی ہے اس میں میرے کو زیادہ مزہ آتا ہے۔ چلے آپ سجائیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ سحری فرمائیں آئی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔